السلام علیکم، صبح بخیر، خوش آمدید۔ دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں سعدیہ سامسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی، اور شاید اس لیے بھی کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے تھوڑا رد و بدل ہوا ہے، اور اس بار تھوڑا سا اچھا، حکومت پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کی کمی کی ہے، اور اس کے بعد اب جو نئی قیمت ہوگی وہ 329 روپے 82 پیسے ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی بھی جو قیمت ہے اس میں کمی کی گئی ہے، اب 1 روپے 50 پیسے اس کو سستا کیا گیا ہے۔ کل بھی اس میں کمی آئی تھی، نئی قیمت جو ہے وہ اب 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی۔ اچھا، یاد رہے کہ گزشتہ روزی پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 45 پیسے اضافہ بھی کیا گیا تھا، جس کے بعد اب اس کے اضافے کا بڑا حصہ واپس تو لیا گیا ہے، لیکن اب عوام یہی سوال کرنے پہ مجبور ہیں کہ وہ جو عالمی منڈی میں قیمتیں دھڑا دھڑ نیچے چلی جا رہی ہیں وہ آخر کب ٹرانسلیٹ ہوں گی عوام تک، وہ کب اتنا خاطر خواہ کمی جو کہ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، خاطر خواہ کمی کی جائے گی کہ جس سے عوام جو ہے وہ تھوڑا سا خوش ہو سکے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب یہ قیمتیں کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر دیگر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ احتجاج پہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے آگے چل کے اس پہ بات کریں گے، تھوڑی سی بات کر لیں اگر موسم کی، تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات نے کئی علاقوں میں گرج چمک اور موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ تو جناب پیشگوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، اور بعض مقامات پر اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آلریڈی ہم ڈیلی بیسس پر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ندی نالوں میں طغیانی ہے، لینڈ سلائڈنگ کے مزید خدشات موجود ہیں، اور ہمیشہ اگر آپ اپر ایریاز میں ٹریول کر رہے ہیں تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ جہاں پر آلریڈی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جو سرفیس ہوتا ہے، جو گراؤنڈ سرفیس ہوتا ہے، وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ اور بھی تیز ہوتا ہے۔ تو حکام نے شہریوں کو، مسافروں کو، سیاحوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کا کہا ہے، اور یہ بھی کہ احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں۔ تو یہ تو جناب موسم کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور مزید اس کی ڈیٹیلز آگے چل کر بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم چیز ہونے جا رہی ہے، آج سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جدہ میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق آج ہونے والے سربراہی اجلاس میں تینوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ تو سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ ترک صدر رجب طیب ایردوان، ہمارے وزیر اعظم یا شہباز شریف جدہ میں آج یہ اہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی یہ ہماری ون آف دا ٹاپ سٹوریز ہے، اور اس پر ضروری آگے چل کر جانیں گے اپنے تجزیہ کاروں سے کہ یہ کس حد تک پاکستان کے لیے اچھا ہونے جا رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس ریجن میں فائنلی اگر ہم ایک طرح کا یوں کہہ لیں کہ یونٹی دیکھتے ہیں تو یہ اس ریجن کی سٹیبلٹی کو کس حد تک افیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی جانب بھی، لیکن جو سچویشن بنی ہوئی ہے، کراچی کے جو نوجوان تاجر تھے میر رضا، ان کی پراسرار موت کا معاملہ جو ہے اب وہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل جب ہم نے شو میں گفتگو کا اختتام کیا تھا تو اس چیز کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے جو والد تھے وہ پوسٹ مارٹم جو اس کے لیے راضی ہو گئے تھے، لیکن اب ڈیولپمنٹ بہت ہی ہو گئی ہے زیادہ، اور وہ یہ کہ آج قبر کشائی اور دوبارہ فورنزک معائنے کا فیصلہ تو کیا گیا ہے، لیکن ان کے والد نے منع کر دیا ہے قبر کشائی سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ محکمہ صحت سندھ نے راتوں رات ایک نیا 5 رکنی میڈیکل انکوائری بورڈ تشکیل دیا ہے جو مجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کشائی جس نے کرنی ہے، دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے، فورنزک شواہد کا جائزہ لینا ہے۔ والد نے لیکن منع کر دیا ہے اس پہ۔ بالکل، اس سے کل پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر سمیہ سید، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں انہوں نے 14 سنگین خامیاں، یعنی جو چیزیں کلیکٹ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی تھی، اور سائنسی اعتبار سے نامکمل اس کو قرار دیا تھا پوسٹ مارٹم کو، اور مقتول کے والد مسلسل اسے قتل قرار دے رہے ہیں۔ پولیس یہ بتا رہی تھی اس سے پہلے کہ یہ خودکشی ہے۔ تو جناب تفتیش، پوسٹ مارٹم اور تحقیقات کے رخ پر سنگین سوالات اب اٹھ چکے ہیں، کیونکہ 2 الگ رخ تھے، اور جب آپ کو آلریڈی یہ پتا ہو کہ ان کے والد حسین صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں کہیں خوشی نہیں لگ رہی، اور پھر پوسٹ مارٹم میں اگر غلطیاں نکل آئیں تو پھر یہ ان کی ہوئی بات کو تقویت دیتی ہے۔ جی ہاں، اس پہ آگے چل کے مفصل گفتگو کریں گے۔ آج کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، بلکہ کراچی نہیں، معذرت پورے ملک میں پیٹرولیم لیوی، مہنگائی اور نئے ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاجی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک بھر میں بڑے احتجاج اور شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے عوام
عوام سے اپیل کی ہے کہ 7 اگست کو نماز جمعہ کے بعد شام 4 بجے سڑکوں پر نکلیں، گاڑیاں موٹر سائیکلیں احتجاجاً بند کر دیں۔ بالکل، اور مہنگائی کے خلاف بھرپور آواز بلند کی جائے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ نہ صرف جو پیٹرول کے اوپر لیوی کی جاتی ہے بلکہ پیٹرولیم قیمتیں جو انٹرنیشنلی ان میں کمی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو نہیں کم کیا جاتا، اور پھر ایسے میں جب لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ پڑ رہا ہے اور نوجوانوں کو اپارچونیٹیز نہیں دی جا رہی ہیں تو پھر ان کے لیے جینا، اپنے گھر کا خرچ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انہی ساری باتوں پر بات کرتے فرد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی مونم صاحب، بہت بہت شکریہ، صبح بخیر سر۔ احتجاج کرنے جاری جماعت اسلامی 7 اگست کے احتجاج کے لیے حکمت عملی یہ ہی کیوں منتخب کی گئی، خاص کر کے جو وقت کا تعین کیا گیا ہے، اور پیٹرولیم لیوی کا معاملہ جو ہے، پیٹرول کی روزانہ بنیاد پر جو قیمتوں میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، یہ تو کافی دن سے جاری تھا نا سارا معاملہ، مہینہ ہو گیا یہ رد و بدل اوپر نیچے ہو رہی ہیں قیمتیں، تو پھر اب احتجاج کیوں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی مستقل احتجاج کر رہی ہے اور اپنا قانونی آئینی حق استعمال کر رہی ہے۔ یہ ہمارا قانونی آئینی جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج کریں، اور احتجاج کے طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں جو ہم پچھلے دنوں بھی ہم کرتے رہے ہیں، اور یہ مستقل جاری ہے۔ خاص طور پہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد جس طرح پیٹرول کی قیمتوں کو پر لگ گئے، اور بیگ جنبش کلام 55 روپے، ایک مرتبہ تو 138 روپے تک پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی۔ اب آپ بتائیے، پیٹرول کی قیمت بڑھنا ایک طرف، جبکہ پیٹرول پر جو ناجائز بھتہ وصول کیا جا رہا ہے لیوی کی شکل میں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ پاکستان کے غریب پسے ہوئے عوام پر، مڈل کلاس عوام پر ظلم ہے کہ آپ بھاری لیوی کی شکل میں جو ہے لوگوں سے بھتہ وصول کریں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ حکمران جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ان کے علے تللے جاری رہتے ہیں، اور ایک غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی مجبور ہے۔ تو جماعت اسلامی تو اس پہ بات بھی کر رہی ہے، پریس کانفرنس میں بھی بات کر رہے ہیں، احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور احتجاج انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں بیک وقت انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا احتجاج کا جمہوری آئینی راستہ اختیار کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے طے کرا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل سوار ہر شہر میں نکلیں گے، موٹر سائیکلیں بھی ہوں گی، گاڑیاں بھی ہوں گی، رکشے بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بند کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ اچھا مونم صاحب، اگر حکومت پیٹرولیم لیوی یا قیمتوں میں فوری کمی نہیں کرتی ہے، پھر آپ لوگوں کا اگلا سٹیپ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو ہم اسی موقع پر اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب اعلان کریں گے، لیکن ہمارا یہ احتجاج 25 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ 25 کروڑ عوام چاہتے یہ ہیں کہ ظلم کے نظام کا خاتمہ ہو، اس ظالمانہ نظام کو تبدیل کیا جائے، ایک عام آدمی کو روزی کے لیے، اپنی 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ اپنی زندگی کی ڈور برقرار رکھ سکے۔ تو یہ جس طرح کا ظالمانہ نظام ہے، اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم احتجاج کر کے ختم کر دیں گے کل، بلکہ ہم آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ مونم صاحب، گزشتہ برس آپ نے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی احتجاج کیا تھا، اور جماعت اسلامی کی تحریک کے بعد حکومت نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے تھے، تو کیا آپ اسے کامیاب تحریک سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں احتجاج، اس کو اگر اس سے جوڑتے ہیں تو؟ جی بالکل، 14 دن کا ہمارا دھرنا پنڈی میں جاری رہا، جس میں پورے پنجاب سے بھی لوگ آئے، اور ایک زبردست قسم کا مومنٹم تھا، جس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے لوگوں کو پہلی مرتبہ اس بات کا پتہ چلا کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں، جو بجلی بنانے کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بات جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ 2000 ارب روپے دیے جا رہے ہیں ان پاور پروڈیوسرز کو، کہ جن میں سے 70% پاور پروڈیوسر وہ ہیں جو پاور پروڈیوس ہی نہیں کر رہے، یعنی سنگل یونٹ بجلی نہیں بن رہی، اور پاکستانی عوام اربوں روپے ان آئی پی پیز کو دے رہی ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی تحریک کے نتیجے میں پتہ چلا، پھر ری نیگوشیٹ ہوا، 17 کے قریب آئی پی پیز وہ ہیں کہ جن سے ری نیگوشیٹ کیا گیا، کہ جس کا فائدہ کسی نہ کسی درجے میں عوام کو پہنچا، لیکن اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں 100 سے زائد آئی پی پیز ایسی موجود ہیں
کہ جو اس وقت بھی سنگل جنریٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے بھاری بھاری پیسے وصول کیے جا رہے ہیں بلوں کے نام پر. یہ صورتحال ہے کہ جس میں لوگوں کو اویئرنیس دینا, لوگوں کو شعور دینا, لوگوں کو بیدار کرنا اور عوام کو اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھا کر کھڑا کرنا, الحمدللہ یہ ہماری جماعت اسلامی کی تحریک کا مقصد ہے. ملم صاحب, اس بار ویسے تو آپ سے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت احتجاج کیے ہیں, یہ جو اس بار کا احتجاج ہوگا اگین کیا یہ علامتی ہوگا یا پھر جو ملک بھر میں دھرنے ہیں ان کا آپ طویل احتجاجی تحریک کا بھی اس میں امکان ہے؟ دیکھیے جی, ہماری تحریک شروع ہوئی ہے. تحریک کا ایک پارٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, چھوٹے پیمانے پہ احتجاج کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر بیک وقت ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل سوار, گاڑی چلانے والے نکلیں گے جو دراصل متاثر ہیں. میں صرف کراچی کی بات کروں کہ کراچی میں ماہانہ موٹر سائیکل چلانے والا ایک نوجوان کے جو ٹیکس پیڈ بھی, یعنی جس کی سیلری ٹیکس پیڈ بھی نہیں ہے, ایک میڈیا ورکر, اسی طرح دیگر لوگ جو پیسے دیتے ہیں, 16 ارب روپے ماہانہ اس صرف موٹر سائیکل سواروں سے لیے جاتے ہیں, جو اینول اگر دیکھا جائے تو یہ 192 ارب روپے بن جاتے ہیں. تو ہماری تحریک تو جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس احتجاج کے موڈ بدلتے رہیں گے. آئندہ کی کیا حکمت عملی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان کریں گے. مولم صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ جو پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے وہ IMF پروگرام اور پھر جو ہماری مالی ضروریات ہے ان کا ایک اہم حصہ ہے. آپ اس پر کیا متبادل تجویز کرتے ہیں حکومت کو کہ اگر وہ لیوی نہ لیں تو پھر کیسے ٹیکس کلیکٹ کریں, کہاں سے کریں؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ لیوی کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس بھتے کا خاتمہ ہونا چاہیے, اپنی شاہ خرچی کم کریں. مریم نواز صاحبہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدیں, وہ جسٹیفائی ہے, وہ IMF کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے آپ کو 11 ارب روپے کا جہاز خریدنے کی. گیلانی سینٹ چیئرمین ہے, آپ کو 9 کروڑ روپے کی گاڑی خریدنے کی اجازت مل جاتی ہے. تو جہاز خریدے جا رہے ہیں, 11 ارب روپے کے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, اپنے پروٹوکول کم نہیں ہو رہا ہے, اپنے پیٹرول کم نہیں ہو رہا ہے حکمرانوں کے, لیکن ساری پابندیاں جو ہیں اگر ہیں تو کسی غریب آدمی پر ہے کہ جو پہلے ہی پسا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے, یہ ٹرانسپورٹ پہ پڑتا ہے, یہ کھانے پینے کی اشیاء پہ پڑتا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی خبر تھی کہ 27 چیزوں کی اشیاء, کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں. تو یہ ساری ڈرامے بازی ان حکمرانوں کی کہ IMF ہم سے یہ کہتا ہے, IMF یہ نہیں کہتا کہ اپنی شاہ خرچیاں ختم کرو, IMF یہ نہیں کہتا کہ اپنی 36 گاڑیوں کے پروٹوکول ختم کرو, 24 گاڑیوں کے پروٹوکول ختم کرو. یہ سارے مزے ان لوگوں کے لگے ہوئے ہیں حکمرانوں کے, اور دوسری جانب ایک غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ ظالم ان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں, ان کی گردنوں پہ پاؤں رکھتے ہیں. اچھا مولم صاحب دیکھیں, یہ تو ایک چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب جو اس وقت احتجاج ہے اس دوران ظاہر سی بات ہے سڑکیں بندش اور یہ کاروباری ابھی 4 بجے کا جو وقت ہے لوگوں کے واپس جانے کا وقت ہے گھروں کو, تو جو مشکلات پیش آئیں گی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, انہوں نے تو تجارت کی سڑک بند کر دی ہے, انہوں نے معیشت کی سڑک بند کر دی ہے, انہوں نے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے. یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ سڑکوں کی بند کرنے کی. اور ہم نے تو واضح طور پہ اعلان کیا ہے ہمارا احتجاج ہوگا, ہم پرامن جمہوری احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں, کل بھی کرتے رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایمبولینس کو گزرنے کا موقع دیا جائے گا. باقی تو ان حکمرانوں نے جینے کا حق تو پہلے ہی چھین لیا ہے, زندگی کی ڈور پہلے ہی جو ہے انسان کی بڑی مشکل کے اندر جو ہے یہ برقرار رکھی گئی ہے. معیشت تباہ حال ہے, سیاست ہو نہیں پا رہی ہے, فارم 47 کے ذریعے یہ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں. تو بھائی جھوٹ پہ تو یہ ساری عمارت قائم ہے, اور دوسری جانب عوام جب احتجاج کریں تو یہ کہتے ہیں سڑکیں بند کر رہے ہیں. تو ہمارا تو بالکل واضح اعلان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے, بڑے پیمانے پر نکلیں گے اور ایمبولینس کو راستہ دیں گے. یہ ہمارا پہلے بھی وتیرہ رہا ہے, ہم نے ہمیشہ راستہ دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے اور اپنا احتجاج بھی کریں گے. ٹھیک ہے مولم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے تمام تر مطالبات کی حکومت مانتی ہے یا نہیں. اور اب ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کے پراسرار موت کی. اب یہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا مزید چلا جا رہا ہے. پوسٹ مارٹم ہونا تھا اور اس کا کیا بنا,
کیا قبر کشائی ہوئی, دوبارہ فورنزک کا کیا معاملہ ہے, اور ابھی جو ٹیم کی تبدیلی ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے, ہم جان لیتے ہیں کیونکہ قبرستان میں ہی موجود ہیں ہمارے نمائندے خرم گلزار. خرم, ذرا یہ بتائیے کہ ان کے والد صاحب نے منع کر دیا ہے قبر کشائی سے یا پھر قبر کشائی ہو گئی ہے, ٹیم کی تبدیلی ذرا اس حوالے سے ساری اپڈیٹس ہمیں دیجیے. دیکھیں, میر رضا کا جو کیس ہے اس کی آج قبر کشائی ہونے کی 7 اگست کو 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا. تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے تھے, ٹینٹ لگا دیا گیا ہے, پولیس کی نفری یہاں موجود ہے. لیکن جب یہ رات میں اچانک سے جو ایک لیٹر جو آرڈر ہوا جس میں پہلے جو ہے وہ 8 رکنی ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا, جس میں کراچی کی بڑی یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جو سینئر ڈاکٹر پروفیسر جو ہے وہ اس کی میڈیکل بورڈ میں شامل تھے. لیکن اچانک سے رات میں ایک آرڈر جاری ہوا جس میں 8 رکنی میڈیکل بورڈ کو تبدیل کر کے 5 رکنی میڈیکل بورڈ کی شکل میں بنا دیا گیا ہے, جس میں حیدرآباد یونیورسٹی اور جام شورو یونیورسٹی جو ہے یہاں کے جو پروفیسر ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے. جس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہوئے جو میر رضا کے والد ہیں انہوں نے فوری طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس قبر کشائی کی اجازت نہیں دیتے ہیں, نہ ہی قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کی اجازت دی جائے گی. یہ ساری صورتحال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی میر رضا کی جو فیملی ہے وہ قبرستان میں موجود ہے. جو یہاں پہ انتظامات کیے گئے تھے قبرستان انتظامیہ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے, اس میں یہاں پہنچ کے انہوں نے روک دیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور اس کے بعد تمام چیزیں ہمیں کلیئر کی جائیں کہ یہ بورڈ کیوں تبدیل کیا گیا ہے, کیا وجوہات ہیں, کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی شبہ تھا کہ اس جو رضا قتل ہے, رضا کو قتل کرنے میں 62 لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں, اور یہی وجہ کہتے ہیں ہم نے دیکھی کہ 8 اپنی بیچ جو بورڈ تھا اس کو تبدیل کر کے یہ بورڈ کا اچانک راتوں رات تبدیل کیا گیا اور 5 اپنی بورڈ بنا دیا گیا. اب بھی رضا کی جو فیملی ہے وہ یہاں موجود ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم اور قبر کشائی نہیں ہونے دیں گے. ابھی میڈیکل بورڈ کے کچھ اراکین جو ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں, ساتھ میں مجسٹریٹ کا آنا ابھی باقی ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ آج ہی میڈیکل جو وہ قبر کشائی ہوگی اور پوسٹ مارٹم کیا جائے گا یا پھر کوئی اور فیصلہ سامنے آتا ہے. یہ صورتحال ہے. اس وقت بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس بھی یہاں موجود ہے اور جو مقتول رضا ہیں ان کے اہل خانہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, رضا کے اہل خانہ کہنے کچھ دیر پہلے تک ہمیں پتہ یہ چل رہا تھا کہ جیسے ان کے وکیل بھی تھے, انہوں نے پریسر بھی کی تھی اور مزید ان کی ریزرویشنز بھی ہیں اس پوسٹ مارٹم کے اوپر. کیا بات چیت ہوئی ہے میڈیا سے اور کیا موقف ہے فیملی کا؟ دیکھیں, رضا کے جو وکیل ہیں رضا قتل کیس کے جبران ناصر, انہوں نے ابھی میڈیا ٹاک کی ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے, یہی کہنا ہے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ راتوں رات جو ہے وہ یہ میڈیکل بورڈ تبدیل کیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا سامنے آیا کہ سرکاری دفاتر جو ہے وہ شام 5 بجے تک کھلے ہوتے ہیں اور تمام آرڈرز جو ہے وہ 5 بجے کے بعد نہیں آتے ہیں. لیکن 4:30 بجے جب انہوں نے عدالت کا جو لیٹر ملا جس میں بورڈ تشکیل دیا گیا 8 رکنی بورڈ کا میڈیکل بورڈ کا, ان کا کہنا ہے کہ راتوں رات 11 سے 12 کے درمیان یہ کون سے دفاتر کھلے تھے جہاں پر یہ ایمرجنسی طور پہ اس بورڈ کو تبدیل کیا گیا. ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جو پہلے بورڈ میں شامل افراد تھے یا وہ کوئی نااہل افراد تھے جن کو اس میں شامل کیا گیا تھا, یا اب ریزن جو کیا دیا گیا افراد ہے جن کو واقعی شامل ہی کیا اگر گیا آفیشلی پوچھا جائے خرم تو کوئی ریزننگ تو ہوگی نا, آپ نے نیا بورڈ تشکیل دے دیا, کیا یہ جو خامیاں تھی پوسٹ مارٹم میں اس کی بنیاد پر ہے, لیکن اگر اس کا کوئی ریٹن ریکارڈ ہے تو وہ منظر عام پر نہیں آیا؟ دیکھیں, ریٹرن میں ابھی کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی ہے کہ کیا وجوہات بنی ہے کہ یہ جو میڈیکل بورڈ ہے اس کو فوری تبدیل کیا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کا سوال یہی اہل خانہ بھی یہی سوال کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا وجوہات تھی, ان کو بتایا جائے, ان کو مطمئن کیا جائے. کیا جو پہلے بورڈ میں لوگ تھے وہ قابل تھے یا نااہل تھے, یا اب جن کو شامل کیا گیا ہے یہ قابل ہیں. ساتھ ساتھ جبران ناصر نے ایک بات یہ اور بھی کہی کہ میڈیکل بورڈ میں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور نیئرسٹ جو بھی یونیورسٹی لگتی ہے, جی شہر وہاں کراچی سے. میں جامعہ کراچی میں لاہور یونیورسٹی ہے, تو وہاں کے جو ممبران ہوتے ہیں, جو وہاں کے پروفیسر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اچھا جو ماہرین خرم, ہوتے ہیں, ان کو مجھے میڈیکل یہ بورڈ میں بتائیے, شامل کیا جاتا ہاں ہے. خرم مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ رات غالباً آئی جی پولیس صاحب نے یہ کلیم کیا تھا یا ہائی رینکنگ آفیشل نے پولیس کی یہ کلیم کیا تھا کہ جناب ہم نے اس کو کر لیا ہے سالو اور ہم اس پہ کوئی پریسر بھی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ڈیٹیلز بتانے جا رہے ہیں لوگوں کو. وہاں سے میڈیکل بورڈ کا راتوں رات تبدیلی کا سفر, یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی.
دیکھیں کل یہ دن کی بات ہے جب اچھا آئی جی صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچے تھے، سپریم کورٹ پہنچے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جبران جو رضا قتل کیس ہے اس کو تقریباً حل کر لیا گیا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر ایک میڈیا بریفنگ دی جائے گی جس میں تمام تر صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی کہ کیا وجہ تھی، رضا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ تمام معاملات جو ہے وہ حل کر لیے گئے ہیں، کیس حل کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ بھی سامنے نہیں آیا کہ ایسا کیا معاملہ ہے، کس چیز کو حل کر لیا گیا ہے۔ ادھر آئی جی صاحب بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کیس حل کر لیا، دوسری طرف جو عدالت ہے وہ قبر کشائی کے لیے جو ہے نا وہ جی میڈیکل اچھا بورڈ خرم بنا رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ فیملی ابھی کوئی ابھی رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اوکے آپ نے فیملی کا تذکرہ کیا تو اس ابھی وہاں پہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے قبرستان میں اور ان کے والد نے وہاں مزید کسی سے گفتگو کی ہے ذرا یہ بتائیے۔ دیکھیں والد سے ہماری بات ہوئی تھی جس میں جبران ناصر خود بھی ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ شہر میں کوئی بھی مقدمہ درج ہوتا ہے قتل کا تو جو مدعی ہوتا ہے، جو تفتیشی افسر ہوتا ہے، وہ مدعی سے رابطہ کرتا ہے اور 161 کا بیان دیا جاتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اس میں ابتدائی طور پہ جو چیزیں جو حالات ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیا جاتا ہے، تفصیلاً جو ہے وہ مدعی ہی اپنے جو آئی او ہوتا ہے، تفتیشی افسر ہوتا ہے، اس کو بتاتا ہے، لیکن اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 28 جولائی سے لاپتہ ہونے کے بعد جو مقتول کی لاش ملتی ہے رضا کی، اس سے اب تک اور آج جب قبر کشائی ہونے جا رہی ہے، جب تک ابھی تک ان کا یہ کہنا ہے کہ رضا کے جو والد ہیں ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، کسی تفتیشی افسر نے ان کا بیان ریکارڈ نہیں ریکارڈ ہی کیا ہے، نہیں بیان کیا نہیں ہے۔ لیا، نہ ہی گھر کے کسی فیملی کی جانب سے کوئی بیان لیا گیا ہے، تو یہ ساری صورتحال رہی ہے اب تک، جس میں جبران ناصر کا بھی یہ کہنا ہے کہ پولیس کی تفتیش جو ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، نہ ہی کوئی فیملی سے رابطہ کیا جا رہا ہے، نہ ہی فیملی کے بیان لیے جا رہے ہیں، پولیس اپنی جانب سے خود ہی تفتیش کرتی ہے، خود ہی بتاتی ہے کہ وہ کرپٹر کے اندر اس کو لاس ہو گیا تھا یا کسی کا قرضدار تھا یا دیگر خودکشی کی جانب کبھی لے کے جایا جاتا ہے کیس کو، تو اس طرح کی باتیں جبران ناصر اور والد جو رضا کے ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں، لیکن اب تک یہ یعنی کلیئر ان کی نہیں جو ہے کہ کیس ریزرویشنز کس ہیں طرف جا رہا ہے، وہ ابھی تفتیش تک برقرار ہیں، وہ ابھی بھی جو بھی ایکشن مزید بھی لیا جا رہا ہے وہ اس ایکشن سے ان کی فیملی جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور ایک ڈسٹرس پیدا ہو گیا ہے اس وقت رضا کی فیملی میں اور پولیس انویسٹیگیشن میں۔ بہت شکریہ خرم گلزار، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ ڈیٹیلز سے، آپ سے دوبارہ رابطے میں رہیں گے، بلیٹن سے بھی اس خبر کے حوالے سے ڈیٹیلز آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک۔ جو ہم اتنا مسکرا رہے ہیں، کوئی غم نہیں جس کو چھپا رہے ہیں، اعلیٰ ورز ہے، ہم تو مسکرا اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس نے اتنا زبردست کام کیا ہے۔ بات کر رہے ہیں کامن ویلتھ گیمز میں قومی باکسر فاطمہ زہرا، جنہوں نے خواتین باکسنگ میں تاریخ رقم کی ہے۔ 60 کلو گرام ویمنز باکسنگ میں فاطمہ نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے، اور وہ کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں پاکستان کے لیے ویمنز باکسنگ کا پہلا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ اور ہم اسی لیے مسکرا رہے تھے۔ ناؤ یو نو کہ ہمیں کتنا فخر محسوس ہوتا ہے، خاص کر کے ہماری قوم کی بچیاں جب دوسرے ممالک میں جا کر ہمارا نام اور ہمارا سر فخر سے بلند کرتی ہیں، اور پاکستان کے لیے فاطمہ نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا، تو ان سے کہتے ہیں وی ور لوکنگ فارورڈ کہ کب وہ فری ہوں گی اور ہم ان کو اپنی طرف سے بول کی ٹیم کی طرف سے اپریسیشن دے سکیں گے۔ تو فاطمہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، صبح بخیر اور بہت بہت مبارک۔ سب سے پہلے تو آپ کو کامن ویلتھ گیمز میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے پر، پاکستان کا نام روشن کرنے پر، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے پر۔ آپ کا کامن ویلتھ میں جو پارٹیسپیشن تھا اور تمغہ جیتنے والی باکسنگ کی پہلی خاتون بننے کا جو اعزاز تھا، اس ریکارڈ کو جب آپ دیکھتی ہیں، مطلب آج بھی اب جب اپنا میڈل سامنے رکھتی ہیں تو کس طرح کی فیلنگ ہے آپ کے لیے؟ میں الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوا، اور جو ہے میں نے اس چیز کے لیے اس دن کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی، تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، میری فیملی کے لیے، میرے کوچز کے لیے، تو یہ جو لمحہ تھا میرے لیے بہت زیادہ ایموشنل بھی تھا اور بہت زیادہ فخر کا لمحہ بھی تھا۔ میں نے اپنے ملک کا نام جو ہے وہ سر بلند کیا ہے، اپنے ملک کا جھنڈا، تو الحمدللہ میں اس چیز سے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہی ہوں۔ اچھا، ہر کامیابی کے پیچھے نا فاطمہ ایک بڑی لمبی محنت جدوجہد ہوتی ہے۔ آپ کے سفر میں سب سے مشکل وقت یا مرحلہ کون سا تھا؟ کیسے آپ نے اس کو پھر عبور کیا؟ جو میری باکسنگ کا اسٹارٹ جو ہے راہیل باکسنگ کلب سے ہوا تھا، یہ ایک چھوٹا سا کلب تھا، اور جب میں نے باکسنگ اسٹارٹ کی تھی تو تب ہمارے پاس کلب بھی نہیں تھا، ہم ایک جو ہے اپنے کوچ کے گھر میں ٹریننگ کرتے تھے،
تو جس طرح ہماری بڑی بات پرفارمنس اب ہوتی گئی تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کلب مل گیا اور مجھے بہت زیادہ جو ہے بیڈ کمیونٹی ریلیٹیو کی طرف سے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ فیس کرنے پڑے. میرا سفر جو ہے وہ بہت مشکل رہا تھا اسٹارٹ میں, مگر جو ہے میں نے گیو اپ نہیں کیا اور ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنے ایم پہ فوکس کیا اور اسی چیز پہ میں ورک کرتی رہی اور میں نے جو ہے نیشنل لیول پہ جو ہے بہت زیادہ میڈل حاصل کیے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ ایونٹس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور جو ہے اسلامک سولیڈریٹی گیمز میں نے پہلا میڈل حاصل کیا ہے پاکستان کے لیے اور اس میں بھی ہسٹری کریٹ کیا ہے, فرسٹ وومن جو جس نے اسلامک گیمز میں میڈل حاصل کیا ہے. اور ابھی جو ہے کامن ویلتھ گیمز میں نے پاکستان کے لیے پہلا میڈل حاصل کر کے ہسٹری کریٹ کی. فاطمہ, ہم نا جب کوئی بچی میڈل لے کر آتی ہے نا تو پورا علاقہ, پورا پاکستان خوشی تو بہت مناتا ہے, لیکن یہ بات بڑی ٹروتھ کے قریب ہے کہ یہی معاشرہ جو ہے آپ کو کرٹیسائز بھی کر رہا ہوتا ہے, خاص کر کے جب آپ ایسی گیمز کا چناؤ کرتے ہیں جس میں باکسنگ جیسی ہو گئی, اور خاص کر کے گھر سے ہی سب سے پہلے تو میرے خیال میں اس کی اپوزیشن آ جاتی ہے کہ نہیں یہ گیم نہیں اور کچھ بھی لیکن یہ نہیں. تو آپ کے لیے بھی خاندانی طور پر اگر بات کریں اس طرح کی رکاوٹیں تھیں کیا؟ میں پوری جو ہے قوم کی جو خواتین ہیں اور جو لڑکیاں ہیں ان کو یہی میسج دوں گی کہ جو نیگیٹو کمنٹس ہیں اور جو بھی فیملی کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہیں اس چیز کو فیس کریں اور جو ہے ان چیزوں کو اگنور کر کے جو گیو اپ نہ کریں اور آگے نکلیں, گھروں سے باہر نکلیں. اور میرا فیملی کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ اپنی جو بیٹیاں ہیں ان پہ اعتماد کریں اور ان کو جو ہے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے قابل بنائیں اور ان کو موقع دیں تاکہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کریں. تو اور یہ جو باکسنگ ہے, جو اسپورٹس ہے, یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اپنے ملک کا جو ہے جھنڈا بلند کرنے کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا. تو اس چیز کے لیے ورک کریں اور اپنے جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکلیں, ٹریننگ کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. بالکل. فاطمہ, اب آگے کے پلانس کیا ہیں؟ ایک میڈل تو آپ نے جیت لیا, آگے کے پلانس کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں مزید؟ انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ میں ایشین گیمز کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں اور جو ہے ایشین لوکنگ گیم فارورڈ. میں کمپٹیشن تو Yeah, بہت زیادہ ٹف ہے, definitely. تو اس کے لیے جو ہے مجھے بہترین ٹریننگ کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو نیکسٹ جو میرا پہلا فوکس ایشین گیمز ہے, انشاءاللہ میں ایشین گیم میں بھی اپنا 100% دوں گی اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں گی. اور اس کے بعد جو ہے اولمپکس ہیں تو اولمپک کوالیفائی راؤنڈ ہوں گے. تو ابھی تک جو ہے ہماری پاکستان کی کوئی بھی لڑکی ہے باکسنگ میں اولمپک میں کوالیفائی نہیں کر پائی, تو میرا پہلا فوکس اور پہلا ایم یہی ہے کہ میں اولمپک میں کوالیفائی کروں. رائٹ. ہم وش کرتے ہیں ایشین گیمز کے لیے آگے کوالیفیکیشن کے لیے, اولمپکس کی آل دا بیسٹ آپ کو, اور ہمیں پتہ آپ ایشین گیمز میں اس سے بھی زیادہ اچھا کریں گی. فاطمہ, یہ بتائیے کہ جب میڈل لے کر واپس آئیں تو رسپانس کیسا تھا, اپریسیشن کیسی تھی؟ میں اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ جو پاکستانی عوام ہے وہ انہوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا ایئرپورٹ پہ بھی, اور جب میں سرگودا واپس آئی ہوں تو سرگودا میں بھی میرا بہت اچھا استقبال ہوا. تو الحمدللہ میں اس چیز سے بہت زیادہ فخر محسوس کر رہی ہوں, اور جو ہماری پبلک ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھے کمنٹس اور بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے مجھے موٹیویٹ کر رہی ہے آگے بڑھنے کے لیے, اور جو نیکسٹ میرا ٹارگیٹ ہے اس پہ فوکس کرنے کے لیے یہ چیز مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے. تو جو ہے ہماری پاکستانی قوم ہے, میرا ان کے لیے یہی میسج ہے کہ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے, میرے لیے دعائیں کرتے رہے. اچھا فاطمہ, فیملی سپورٹ کیسی رہی ہے؟ کیونکہ آپ سرگودا سے تو تعلق رکھتی ہیں اور ہم نے کچھ فوٹیجز بھی دیکھی تھی جس میں آپ کے والد والدہ دونوں بڑے خوش تھے. اسٹارٹ میں جو میری فیملی تھی وہ میری باکسنگ کے اگینسٹ تھی, مگر ابھی جو ہے میری اوکے. فیملی میرا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. میری جو ہے جو مجھ سے بڑی سسٹر ہے وہ بھی نیشنل چیمپئن ہے, وہ بھی باکسنگ کرتی ہے, اور جی. جو میرا بھائی ہے وہ بھی باکسنگ کرتا ہے. تو ابھی ہمارے پاپا اور جو میری والدہ ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں آج اس مقام پہ ہوں الحمدللہ. رائٹ. میں وہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جب اگر فیملی سے اپوزیشن ہو نا تو پھر آپ کا جو رول ماڈل ہوتا ہے وہی آپ کی انسپریشن ہوتا ہے, وہی آپ کے دن اور رات کا خواب ہوتا ہے کہ ایسے بننا ہے آپ نے. تو آپ کے رول ماڈل کون ہے باکسنگ میں؟ میں جو ہے انڈین باکسر میری کوم ان میری سے کام. انسپائر ہوں, اور وائی جو ہے ناٹ. میں ان کی لائف پہ جو فلم بنی تھی میں نے وہ فلم دیکھی تھی, اس سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئی تھی اور میں نے باکسنگ کو جو ہے آگے کیری آن کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو وہ جو ہے وہ میری آئیڈل ہے اور میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں.
فاطمہ بہت شکریہ آپ کا. آپ کو ایشین گیمز کے لیے ہم بہت زیادہ بیسٹ آف لک وش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ایک اور میڈل ہمارے لیے لے کے آئیں گے. ویل اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اور اب ہے وہ وقت کہ جب ہم کریں گے موسم کی بات. آغاز میں ہم نے تھوڑی سی جھلکیاں تو آپ کو دے دی تھی کہ موسم بہتر ہو گیا ہے اور مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے. تو محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور اس حوالے سے اب بتایا جا رہا ہے کہ مزید اسلام آباد راولپنڈی میں بارشیں ہوں گی, پورا پنجاب یہ کور کریں گی, اور خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں مزید لینڈ سٹائلنگ کا اور پانی کا بہاؤ دریاؤں میں تیز ہو جائے گا. فیروز والا میں کیا صورتحال ہے؟ علی رانا ہمارے نمائندہ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کریں گے. بتا فیروز والا میں نالا بھیڑ کا بند ٹوٹے ہفتہ ہو چکا ہے. علی رانا کیا صورتحال ہے اب؟ جی بالکل, میں اس وقت فیروز والا کے علاقہ پٹھان کالونی میں موجود ہوں, جہاں پر نالا بھیڑ کا بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہاں پر ہر طرف پانی ہو گیا تھا. پانی نے جو ہے وہ لوگوں کے گھر بھی تباہ کیے, لوگوں کا سامان بھی تباہ کیا, اور اس کے بعد اب پانی تو چلا گیا لیکن اب اپنی تباہ کاریاں چھوڑ گیا. یہاں پر اس وقت جو ہے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بھائی کہنا کہ چاہے پانی ہے, لوگوں کا گھر کے اتنا نقصان ہو گیا, سامان بھی الگ الگ بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہے, الرجی خراب, پیر خراب ہو رہے ہیں, جسم لوگ بچوں کے رو رہے ہیں. پانی تو ادھر ہے, کیمپ باہر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھ سکتے ہیں کیمپ جہاں لگے ہیں نا, کیمپوں کی سہولت ہوتی ہے جہاں پانی وہاں آ کے سہولت پوری کرنی, لیکن یہاں سہولت پوری نہیں ہو رہی. پلی بادی والی طرف پانی نہیں آیا لیکن ادھر سہولت پوری ہو رہی ہے. کسی بھائی سے بھی پوچھ لے, کسی کی طرف کچھ گھر تک سامان پہنچے تو مجھے بتا دیں. 15 دن ہم ادھر ہو گئے, میرا تو لائٹ نہیں آ رہی, پانی باہر سے لوگوں کا کوئی چیک کرنے سے ہم خود چیک کرانے پانی میں باہر مین پہ جاتے ہیں, چیک کرانے واپس آتے ہیں. جی بالکل, آپ نے شہری کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی فیسلٹی نہیں دی جا رہی, یہاں پر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے, کوئی کیمپ موجود نہیں ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ کیمپ جو ہے وہ باہر. اس کی ڈیٹیلز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو کیمپس سے لوگوں کے گھروں تک بھی ریسکیو کا کام آگے بڑھے اور لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء مل سکیں. اوور آل ویدر سچویشن کیا رہے گی؟ انجم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ترجمان ہیں محکمہ موسمیات کے لیے. انجم صاحب صبح بخیر, بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ کے وقت کے لیے. سر اگلے 24 گھنٹوں میں پھر سے بارشیں ہیں اور موسلا دھار بارشیں ہیں. اگر سب سے پہلے ہائر سے شروع کریں کہ سب سے زیادہ بارش کون سے علاقے میں متوقع ہے, اور پھر اگر آپ ڈاؤن دا آرڈر ہمیں بتاتے چلے جائیں. دیکھیں گزشتہ روز بھی تقریباً پنجاب کے اکثر علاقوں میں بارش اسپیشلی ویسٹرن پنجاب, سرگودا ریجن, یا آپ کہہ لیں اوپر اسلام آباد, فیصل آباد. اب یہ سلسلہ جو ہے مزید آگے بڑھے گا, اور پہلے جو ہے آنے والے 2 روز کے دوران جو پنجاب کے ایسٹرن علاقے ہیں, رحیم یار خان سے لے کر فیصل آباد, لاہور, سیالکوٹ تک, ان میں اچھی بارش کے امکانات ہیں. اور اس دوران جو پوٹوہار ریجن یا کے پی والی سائڈ ہے اس میں بارش کی انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہوگی. تاہم 2 دن کے بعد تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 تاریخ سے لے کر 14-15 تاریخ تک جو ہے وہ خطہ پوٹوہار, کے پی کے اکثر علاقوں, کشمیر, جی بی میں گرج چمک کے ساتھ درمیانی سے چند مقامات پر موسلا دھار بارش کے امکانات ہوں گے. اس دوران جو ہے جو لینڈ سلائڈ کے خطرات ہیں وہ بھی موجود رہیں گے, اور پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈنگ کی صورتحال بھی رہے گی. اچھا, جو ہمارے جنوبی علاقے ہیں, سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, وہاں پہ کیا صورتحال رہے گی؟ دیکھیں جی, مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو متاثر کرنے جا رہا ہے, اس کے تحت جو شمالی بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں جیسے ذوب ہو گیا اور ہرنائی اور اس سے مولکہ علاقے ہیں, یہاں تو بارش ہو سکتی ہے. تاہم ہم ایک سسٹم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو کہ سندھ کے ایسٹرن علاقوں کو تقریباً 8 یا 9 تاریخ سے متاثر کرے گا. وہ صورتحال بنتی بھی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس کا ایکسس جو ہے وہ سدرن پنجاب یا ایسٹرن پنجاب کی طرف شفٹ ہو گیا ہے. تو فی الوقت سندھ میں کوئی خاطر خواہ بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں. تاہم کراچی سمیت ساحلی پٹی پہ جو ہے وہ سمندری بادل موجود رہیں گے, موسم اچھا رہے گا, اور اس دوران رات دیر صبح کے اوقات میں ان علاقوں میں اور تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں بوندا باندی ہو سکتی ہے. انجم صاحب, ہم نے دیکھا کہ بیچ میں ہم نے خشک سالی بھی دیکھی, بلوچستان میں بارشیں بھی نہیں ہوئیں. ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں مزید, کیا یہ وہاں پر پانی کی صورتحال کو بہتر کر سکیں گی, اور یہ پورا سال خاص کر کے بلوچستان میں پانی کی قلت کو کس حد تک کور اپ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جو ہم نے مغربی سلسلوں کی بارشیں مارچ یا اپریل میں بلوچستان میں دیکھی تھیں, اس نے کافی حد تک ان علاقوں کے ریزروائر کو جو ہے وہ فیڈ دی تھی. تاہم فی الوقت اب آنے والے دنوں میں کوئی
بلوچستان میں ایز سچ کوئی اتنی اچھی بارش نظر نہیں آ رہی ہے. تاہم جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپر کنٹری میں جو ہے وہ سنو میلٹنگ کا ریٹ زیادہ ہے, یا فلیش فلڈنگ جو بارش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ تربیلا سے جو ہمارا آؤٹ فلو ہے وہ تقریباً 23,000 سے 25,000 کیوسک ہے, جو کہ ہم نے اسپل ویز کھولے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دریاؤں کی صورتحال تو بہتر ہے, تو اس کی وجہ سے جو نہریں ہیں جو بلوچستان کی طرف جا رہی ہیں ان میں پانی کی صورتحال بہتر ہے. ادروائز اگر آپ جو رین ہمارے ریزروائرز ہیں ان کی سچویشن ابھی کچھ اچھی نہیں ہے, کیونکہ بلوچستان میں کوئی اتنی اچھی ابھی بارش نہیں ہوئی. اور کراچی کی اگر آخر میں بات کر لیں, ابھی تک مانسون کا وہ جلوہ یہاں پہ نہیں نظر آیا ہے. آنے والے دنوں میں کوئی اچھی تیز بارشیں یا پھر اسی طریقے کا معاملہ رہے گا؟ جی بالکل, دیکھیں آپ کہہ لیں کہ آج ہم 7 اگست میں موجود ہیں اور کراچی میں کوئی خاطر خواہ بارش نہیں ہوئی. 1-2 اسپیل ہوئے ہیں ہلکے پھلکے, ایک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بھی کراچی میں نہیں ہو سکا. تاہم ابھی آنے والے 10 سے 15 روز کے دوران, بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ فی الوقت کراچی میں کسی خاص تیز بارش کے امکانات نظر نہیں آ رہے. تاہم موسم جو ہے وہ اسی طرح خوشگوار رہے گا, پارٹلی کلاؤڈی رہے گا. اگر سورج نکلتا ہے تو ساتھ نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی گرمی ضرور فیل کی جائے گی. تاہم زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 تک جا سکتا ہے. اس دوران رات گئے یا صبح کے اوقات میں ہلکی پھلکی ڈرزل ہو سکتی ہے. آل رائٹ, بہت شکریہ انجم صاحب آپ کے وقت کے لیے. دیکھ بارشیں کس طرح سے پاکستان کو افیکٹ کر رہی ہیں, اور اگین جہاں بھی ہیں پلیز محفوظ رہیں, غیر ضروری سفر سے گریز کریں. جناب بریک پر جانے سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں, بخار تھوڑا اتر گیا ہے ہمارے اوپر سے فٹ بال کا, لیکن اتنا نہیں ہٹا ہے کہ ایسی خبروں پر ہماری نظر نہ ہو جو کہ تھوڑی یونیک ہوتی ہیں. تو جناب فٹ بال کے میدان میں کھلاڑی تو بہت دیکھے ہیں اور ہم کھلاڑیوں کو ہی دیکھتے ہیں, لیکن برازیل میں ایک طوطے نے اچانک سے انٹری دے دی اور کھیل دکھایا ایسا کہ جو ریفری ہیں ان کو میچ ہی روکنا پڑ گیا. فلیمنگو اور سیارا کے انڈر 15 میچ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. مجھے تو ریو مووی یاد آ گئی. میں ایگزیکٹلی یہی, اچھا یہ انڈینجرڈ اسپیشی بھی ہے پیرٹس کی, سو یہ دیکھ کے بھی خوشی ہوئی. اچھا انہوں نے کیا ہے کہ ایک کھلاڑی جو ہے وہ توازن بیچارہ وہ کھو کے گر گیا, اور دوسرا جو ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I don't know what was he after this guy, کیا وہ You never know وہاں اس کا کوئی نیسٹ وغیرہ تو نہیں ہے قریب میں, اینڈ وہ ڈر لگ رہا ہے اس کو اور وہ لوگوں کو پیک کر رہا تھا, یا پھر اس نے بال اپنے فٹ بالر نے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ اس کو لگا کہ گمان ارے یہ تو میرا گھونسلہ لے کے کہاں چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم سب بریک لے رہے ہیں, فوراً سے حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بول ہے, ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب ذرا انٹرنیشنل معاملات کی طرف نظر ڈالیں تو ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عالمی توجہ کا مرکز تو بنی ہوئی ہی ہے, لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ دنیا کو یہ امید ہو چلی ہے کہ اب ایران اور عمان جو ساتھ بیٹھ رہے ہیں اس سے معاملات حل ہونے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایران نے مبینہ طور پر یہ خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے اس کے بجلی گھروں کو نشانہ بنایا تو خلیجی ممالک کے توانائی کے بنیادی انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. ایک طرف ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں جاری ہے, وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایمینیشن ختم ہو رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جدید اسلحے پر بالکل ہی خالی ہو گئے ہیں, ہمارا اسٹوریج ختم ہو گیا. دس از ون پارٹ آف اٹ. اس وقت دنیا بھر کی نظریں کہاں لگی ہوئی ہیں, وہ ہے جناب سعودی عرب, جہاں پاکستان اور ترکی کے سربراہان پہنچ رہے ہیں اور ایک اہم معاہدے پر, مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم یا شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہلے سے ہی سعودی عرب موجود ہیں, ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں, اور ایسے میں رجب طیب ایردوان بھی وہاں پر ہوں گے. تو یہ معاہدہ پاکستان کے لیے, خاص کر کے خطے کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر عثمان بڑائی صاحب ہمارے ساتھ ماہر ہے بین الاقوامی امور کے لیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صبح بخیر. obviously we are definitely going to talk about کہ یہ کس طرف جاری ہے جنگ. کل جو تازہ بیان آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے, لیکن اس سے پہلے اگر ہم پاکستان کے اس پورے سچویشن میں پاکستان کے جو خاص کر کے انٹرسٹ ہیں, سعودی عرب میں اس وقت ہمارے سربراہان موجود ہیں, دفاعی جو معاہدہ اس پر دستخط ہونے جا رہے ہیں, اس کو خطے کے لیے, پاکستان کے لیے کس طرح سے انالائز کر رہی ہے, ویسٹرن ورلڈ اس کو کس طرح سے خاص کر کے دیکھ رہی ہے؟
جی میرے خیال میں اس کی بڑی ڈراسٹک امپلیکیشنز ہوں گی، کیونکہ یہ معاہدہ 1 سال سے جو ہے وہ جی ہاں مسودہ اس کا تیار کیا جا رہا تھا، اس پہ بات کی جا رہی تھی، اور بار بار خبریں آ رہی تھی جنوری کے مہینے میں ان کے ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا، ہمارے جو دفاعی پیداوار سے متعلق وزیر ہیں رضا خیات راج، انہوں نے کہا کہ 1 سال سے جو ڈسکشن جاری تھی جلدی مٹیریلائز ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر تیزی ہم نے دیکھی حالیہ جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی. آپ کو یاد ہوگا 30 جولائی کو جو سعودی عربیہ کی قیادت کے اندر ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس کولیشن بنائی گئی تھی، اس میں بھی پاکستان اور ترکی شامل ہے، اور یہ معاہدہ پاکستان کے جو پچھلے سال کا معاہدہ سپٹمبر میں کیا تھا سعودی عرب سے اس سے کہیں الگ ہے. اور یاد رکھیں یہ چیز میرے خیال میں ایک پیراڈائم شفٹ ہے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے اس کو بھی اپنی پالیسی چوائسیز جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی خطے میں، کیونکہ ریڈ سی کو بلاک کرنے کا یا باب المندب کو روکنے کا جو ارادہ تھا ہوتھیز کا، یا ایران کا جو انفلوئنس ایگزرٹ کرنے کے حوالے سے وہاں پہ ایک پالیسی تھی، وہ مجھے لگتا ہے اس کو کافی ڈینٹ پہنچے گا. اور یہ چیز بہت زیادہ میرے خیال میں تکلیف دہ ہے اسرائیل کے لیے بھی، جو خطے کے اندر سوچ رہے تھے ابراہیمی معاہدے کو پھیلانے سے متعلق ہے. تو جو خطے میں سفارتی اور دوسرا کہہ لیں جو اسٹریٹجک توازن ہے وہ تیزی سے اکثر بدل رہا ہے. اور یاد رکھیں پاکستان ترکی مسلم دنیا کی 2 پاورفل آرمی ہیں جن کی ہسٹری ہے. آپ دیکھیں برٹش راج جو برٹش ڈسینڈنٹس ہے پاکستان کی آرمی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آٹومن امپائر کے ڈسینڈنٹ ہے ٹرکش، اور دونوں اسٹرانگ آرمیز ہیں، دونوں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں ریجن کے اندر. خطے میں سعودی عربیہ کے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں معاشی مفادات ہیں اور ڈیٹرنس فیکٹر ترکی کے اینڈ کے اوپر ہے، اور ترکی کی جو دفاعی صنعت ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ٹاپ ہے، تھرائیو کر رہی ہے. 80% وہ اپنی دفاعی ضرورت لوکل پوری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے اندر جو دفاعی معاملات ہیں اس میں پاکستان ترکی کے ساتھ ساتھ مصر بھی شامل ہو. تو جو ہم پہلے سے بات کرتے آ رہے ہیں 4-5 مہینے سے کہ جو نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں اس میں مصر بھی ہمیں نظر آئے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ سی کے اوپر ترکی پاکستان اور مصر جو ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اور پاکستان کی پوری جس طرح سے ملٹری اور ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ اس وقت موجود ہے وہاں کے اوپر، تو میرے خیال میں ایران کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ آپ ریڈ سی کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے جس طریقے سے آپ نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے کیا ہے. اور دوسری طرف جو اسرائیل ہے، یاد رکھیں اسرائیل نے آپ کو یاد ہوگا صومالی لینڈ کو جی جی تسلیم جی کر کے، جو کہ بالکل دروازے کے دوسری طرف ہے وہاں کے اوپر یمن کے، وہ وہاں کے اوپر بیٹھ کے ملٹری آؤٹ پوسٹ بنانا چاہ رہے تھے. تو ان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ مشکل صورتحال ہے، کیونکہ صومالیہ بھی اس بحری جو اتحاد ہے اس کے اندر شامل ہے. اور جیسے آپ نے بات کی اس دفاعی معاہدے کی، تو میرے خیال میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مسلم دنیا کی واحد جوہری ریاست ہے، وہ یہاں کے اوپر موجود ہوگا. ٹرکی جیسے میں نے کہا ان کے ریجن کے اندر سٹیکس ہیں، ان کے شام کی جو گورنمنٹس ہیں وہ سارے کا معاملہ جو ہے وہ ٹرکی کے کنٹرول کے اندر ہے. اور ٹرکی غزہ کے حوالے سے بڑا ایکٹیو رہا ہے. پاکستان ایران امریکہ کی جنگ کے حوالے سے جو ثالثیہ کردار کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. تو سعودی عربیہ، قطر، پاکستان، ترکی اور جس طریقے سے مصر ہے، میرے خیال میں آنے والے نئے معاہدوں کے اندر بھی یہ آپ کو نظر آئیں گے. ایک بحری دفاعی معاہدہ ہوا، ایک آج ہونے جا رہا ہے جس کے اوپر ڈیلیبریشن 1 سال سے جاری تھیں، اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ وہ اس سے کہیں الگ ہے، کیونکہ ٹرکی کوشش کر رہا ہے، اردوغان نے بار بار کہا ہے جہاں پاکستان، ٹرکی اور مصر شامل ہوں گے سعودی عرب کے ساتھ، ہم خطے میں گیم چینجر ہیں، ہم تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ پیش رفت ایران کے لیے بھی جو ہے وہ کافی بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ وہ اس طریقے سے روایتی انداز سے جس طرح سے ہم نے دیکھا آل گنز بلیزنگ کرتے ہیں یا سعودی عرب کے اوپر اٹیک کیا گیا. یہ مجھے اب بتائیے گا کہ یہ تو چلیں ہمارے فائدے میں بھی بہت ہے، اور ایک بلاک بن جانا خاص طور پہ مسلم ممالک کا، اب ظاہر سی بات ہے اس سے جن ممالک کو تکلیف ہوگی ان کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. واٹس دیئر فیوچر؟ انفارچونیٹلی اس میں افغانستان بھی شامل ہے. بھارت تو ظاہر سی بات ہے وہ امنگ دوز مسکرینٹس جو نہیں چاہتا کہ اس ملک میں امن ہو یا پھر خطے میں امن ہو. ان کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو نتھی کر لیں اس چیز سے بھی کہ پچھلے سال بھر میں جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کا بھی جھکاؤ اتنا زیادہ ان ممالک کی طرف نہیں نظر آ رہا ہے. جی ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں. افغانستان تو از ناٹ ان دا پکچر. یہ دیکھیں انٹرنیشنلی کوئی لیجیٹمیسی ان کی نہیں ہے. ریجنل لیول کے اوپر ایک جو فیکٹر ہے وہ انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. باقی دیکھ لیں جو انڈیا اس وقت میرے خیال میں وہ بھی بڑا سٹ پٹا رہے ہیں، کیونکہ اس بحری جو ڈیفنس کولیشن بنا ہے اس کے اندر یو اے ای کے علاوہ تمام گلف ریاستیں شامل ہیں، تو وہ بھی ایک آڈ ون آؤٹ ہے اس وقت. اسرائیلی بھی اس وقت جو ہے پرایا اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور سعودی عربیہ جس کے بڑے اسٹریٹجک مفادات
اور سوری انڈیا جس کے اسٹریٹجک مفادات وابستہ تھے، جن کی ڈائسپورا کمیونٹی بڑی ایکٹیو ہے یو اے سعودی عربیہ میں، وہ میرے خیال میں دے آر ناٹ ان دا پکچر. وہ بالکل جو ہے خطے میں دور دور تک نظر نہیں آتے. ایران کو انہوں نے ڈچ کیا، کرمنل سائلنس ان کی ہم نے دیکھی. اس کے بعد یہاں پہ بھی ریجن کے اندر بھی مکمل طور پہ الوف ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی انتہائی ارریلیونٹ ہے. اور پاکستان اپنے رول کے ساتھ اسرٹ کر رہا ہے یہاں کے اوپر، اور ہمارا انٹرنیشنل جو اسٹیچر ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ نریندرا مودی کی سفارتی جو ہے مکمل طور پہ ناکامی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر، ریجن کے اندر، اور اوور آل دنیا کے اندر جو سبکی انہوں نے کمائی ہے پچھلے ایک سال سے. پاکستان نے جس طریقے سے 10 مئی کو انہیں ہٹ کیا، اور جس طریقے سے پاکستان نے اپنے دفاعی اپنا فرنٹ کے اوپر انڈیا کا مقابلہ کیا، اور پوری دنیا نے اس کی پذیرائی کی اور ری ہائفنیٹ ہوا پاکستان انڈیا کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں جو دنیا میں شفٹ آ رہی ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ میں. اور یاد رکھیں توانائی کی ترسیل جو ہے وہ آج بھی نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، شپنگ لینز جو ہیں وہ سعودی عربیہ، ایران، یہ دونوں کنٹری ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا جو ہے آپ کہہ لیں کورڈیل ریلیشن شپ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی ہیں. ایران بھی پاکستان کو جس طریقے سے آپ کہہ لیں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت ضروری ہے. ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں. ان دونوں ممالک کے آپس میں ریلیشن شپس میں ہم نے بہت سارے گیپس اور کریکس دیکھے ہیں، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہوتیز کی جانب سے حملے جاری ہیں. ایران کتنا ان ملیشیا کو سپورٹ کرتا ہے ہم یہ جانتے ہیں. نوئنگ دا فیکٹ، یہ بتائیے کہ پاکستان جب معاہدے کرنے جاتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، دیگر گلف کنٹریز کے ساتھ، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے ان ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بیٹر ہو سکے، تاکہ وہ جو ہم ایک یونٹی کی بات کرتے ہیں مسلم امہ میں، اس کو ہم اٹین کر سکیں، اور پھر یہ جو ویسٹرن تھریٹس ہیں، جو اسرائیلی تھریٹس ہیں، ان کو مل کر ان کا مقابلہ کیا جا سکے. جی میرے خیال میں یہ سینس پرویل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور سعودی عربیہ اس حوالے سے میرے خیال میں کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ ریلیونٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سعودی عربیہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ، جو کہ خطے کے اندر ایک نو ڈاؤٹ ایک اسٹریٹجک ریئلٹی کے طور پہ سامنے آیا ہے، اگر نان اگریشن پیکٹ ان کے ساتھ سائن نہ کیے، اور یاد رکھیں اسی سوچ کے تحت سعودی عرب نے 2023 میں ریپروچما سائن کیا تھا ایران کے ساتھ، اور جنگ کے دوران بھی اپنی ایمبیسیز انہوں نے بند نہیں کی. ان کے ابھی بھی دیکھ لیں آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کنٹینجنٹ آیا تھا، جس کے اندر ٹاپ لیول کے ان کا ڈیلیگیشن تھا، جس میں ان کے ڈپٹی منسٹر تھے، فارن منسٹر تھے، وہ سعودی عربیہ کی طرف سے آئے تھے. تو میرے خیال میں سعودی عربیہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کے اندر نہیں جانا چاہتے، اور جو ایک ایکویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ اور اسرائیل یہاں کے اوپر، ایران ورسز سعودی عربیہ، اس کو بھی انہوں نے بڑی حد تک نیوٹرلائز کیا. اور پاکستان بھی ہوتھیز جو معاملہ ہے اس کو ایران سے بڑا ہٹ کے دیکھتا ہے. ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ابھی بھی بات کی ہے 2 دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ سے، اور خبریں یہی ہیں کہ باقر کالیباف اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان کو ٹچ ڈاؤن کریں گے. تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ دونوں کنٹری کو مزید قریب لے کے آنے میں، اور دونوں کے حوالے مذاکرات کے حوالے سے دونوں کے درمیان ریپروچما کروانے کے لیے موجودہ صورتحال کے اندر انتہائی کریڈیبل اور انتہائی ریلیونٹ ہے. دیکھیں ہم نے ماضی میں ہمیشہ بیلنس اسٹرائک کیا ہے. ہم ادھر جھکاؤ رکھتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، ادھر جاتے تھے تو پڑوسیوں کا مسئلہ تھا. اب مجھے لگتا ہے تینوں سیم پیج پہ آ چکے ہیں، اور میرے خیال میں ایران بھی ہوتھیز کو زیادہ دیر تک اس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا. ہاں اسرائیل کے کانٹیکسٹ کے اندر وہ فرنٹ ان کے لیے ریلیونٹ ہے، لیکن آپ باب المندب بند کر کے سعودی عربیہ کو ڈنڈ ڈالیں، میرے خیال میں یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. کیسے وقت میں جب مسلم دنیا جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ان شپنگ لائنز کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہے. اوکے، جسٹ ون لاسٹ تھنگ سر، وی ہیو گاٹ اے منٹ. اب یہ جو ایران امریکہ والا معاملہ ہے آپ کو کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ از اٹ دا سلور لائننگ عمان کے ساتھ باتیں ہونا اینڈ آل، یا ابھی بھی کچھ چپکلش تھوڑی سی رہتی ہے؟ جی میرے خیال میں جو ابھی پہلے آپ بات کر رہے تھے پروگرام کے اس کے سٹارٹ میں میرے سے ڈسکشن سے پہلے، کہ جو امریکہ کے اندر سٹاک پائل ہے وہ مکمل طور پر ڈرین ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں تھاٹ کی بیٹریز جو ہیں 80% کنزیوم ہو چکی ہوئی ہیں، ان کے جو لانگ رینج گائیڈ میزلز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ واشنگٹن پوسٹ اور CNN جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے پچھلے 3-4 دن سے، اور خبریں لیک ہونے کے اوپر وہاں کے اوپر سنا کہ ٹرائل ہونے والا ہے جو ڈیفنس کے کچھ آفیشلز ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ بھی مکمل طور کے اوپر ڈرین ہو چکے ہیں. تو امریکہ نے جو اسٹریٹجک پاز لیا یہ مذاکرات کے حوالے سے نہیں لیا، یہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر لیا. اور یاد رکھیں یہ تو 2030 سے پہلے انہیں ملنے والے نہیں ہیں. تو ایران یہاں پہ اسرٹ کر رہا ہے، اور یہ چیز کہنا کہ ایران نے ہٹ کیا، یاد رکھیں ابھی تک کوئی ٹیکنیکل کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی جو MOU کے اندر سائن کیا گیا. کوئی ورکنگ گروپ جو 4 بنے تھے ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آیت اللہ کی تدفین کے اندر اپنا مصروف تھے، اور انہوں نے سدرن لین سے عمان سے جہاز
گزارنا شروع کر دیے تھے. تو اگر آپ ایران کے اسٹریٹجک بیک یارڈ کے اندر منوربلٹی کرتے ہیں اور سدرن لائن سے امریکہ اسکاٹ پالیسی کرے گا تو ایران کا میرے خیال میں انوائے ہونا اور ان کا جس طریقے سے اس وقت کانفیڈنس چیٹر کر گیا اس چیز کو لے کے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے. جے ڈی وینس کا یہ جو بیان ہے مکمل طور پہ فلاڈ ہے. امریکہ نے 2025 کے اندر ان کے ساتھ جو کیا, 2018 میں جو ان کے ساتھ کیا, 2026 میں جنیوا مذاکرات کے بعد کیا, ایم او یو کی کلاز 1 اور کلاز 5 کی گراس وائلیشن کی, 1953 میں جو ان کے ساتھ کیا, 1980 میں جو 8 سال دیکھیں تقریباً 50 سال کی ہسٹری ہمیں کریڈیبلٹی کا ڈیفیسٹ ہے, کریڈیبلٹی کا بڑا ڈیفیسٹ یہ ہے ڈیفیسٹ. اور میرے خیال میں اب یہ امریکہ کو سوچنا ہوگا اتنا نقصان اٹھانے کے بعد کہ وہ کس طرح کی پرسیپشن اس پارٹ آف ورلڈ میں چاہتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. یقینی طور پر یہ امپورٹنٹ ہے خاص کر کے انٹرنیشنل سچویشن میں, تو جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایک بہت ہی اہم معاملہ وقت آ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور وہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. عام طور پر جو ہماری کنٹمپرری اسٹڈیز ہم دیکھتے ہیں اس میں پیپر لیک کے معاملات تو ہوتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہمیں کہیں نظر آتا ہے کہیں نظر نہیں آتا. لیکن ریسنٹلی کیمبرج امتحانات میں جو پیپر لیک کا معاملہ ہوا اور اس نے آخری لمحات میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا یو ٹرن اس میں سامنے آیا ہے. نتائج سے صرف 6 روز قبل اے لیول ریاضی کے پرچے کے بارے میں سابقہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور کیمبرج کی جو انٹرنیشنل ایجوکیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں جو اے لیولز کے میتھس کے پیپرز لیک ہوئے تھے امیدواروں کو اب ان کا جو اصل جوابات تھے اس کی بنیاد پر ہی گریڈز دیے جائیں گے. اب طلبہ کا کہنا ہے کہ چند امیدواروں تک بھی لیک شدہ پرچہ پہنچنا امتحانی شفافیت پر سوال اٹھاتا ہے, اس لیے کیمبرج تحقیقات شواہد فیصلے کی بنیاد بھی سامنے لائے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے اور دیکھیے جو بورڈ امتحانات ہیں, حکومتی بورڈ امتحانات ہیں, اس میں تو عرصہ دراز سے چیزیں چلی آ رہی ہیں, لیکن کیمبرج میں یہ ہونا دس از ویری ویری وریسم. سعد سلیم صاحب آپ استاد ہیں اے لیول کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعد صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا سچویشن ہے, کیا یو ٹرن ہے, یہ میتھس والے پیپر کا کیا معاملہ ہوا ہے, اور یہ پہلی مرتبہ تو غالباً نہیں ہوا ہے. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تھوڑا ہم ریکیپ کریں. سو دس از دا تھرڈ ٹائم ان اے رو دس ہیز ہیپنڈ. یہ 2024 میں ہوا, 25 میں ہوا, 26 میں ہوا. اچھا دیکھیں, پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیمبرج ایگزامس دے ناٹ لوکل ایگزامس, ٹھیک ہے, دے انٹرنیشنل ایگزامس. یہ اراؤنڈ 130 پلس کنٹریز میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور پیرنٹس ان کی ایکسٹرا فیس دیتے ہیں. ایک پیپر اے لیول کا کاسٹ اراؤنڈ 40, 45, 50,000 اور پیرنٹس چوز کیمبرج اوور لوکل بورڈز بیکاز ان کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, کسی کو انفیئر ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. کوئی جو ہے نو بڈی از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو بائی دیئر گریڈ, ٹھیک ہے, ہر کوئی جو ہے وہ محنت کر کے ہی گریڈ حاصل کرے گا. اب اس انٹرنیشنل ایگزامز میں لیک ہونا اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہونا اور ایک پیپر نہیں ملٹیپل پیپرز ہونا, یہ ایک بہت ہی ورینگ سچویشن ہے. اچھا اب ہوا یہ تھا کہ اے لیول میتھ کا پیپر 1 P1 جو ہوتا ہے وہ لیک ہوا اور S1 جس کا ڈیسیجن آیا جو کہ پیپر 5 ہوتا ہے وہ بھی لیک ہوا. اچھا جب S1 لیک ہوا, S1 پیپر تھا دوپہر 2 بجے اور وہ 11 بجے سمجھیں اسٹوڈنٹس کے پاس, انفیکٹ کچھ اسٹوڈنٹس کلیم کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک رات پہلے ہی پیپر آ گیا تھا. میرے پاس البتہ 11 بجے پیپر آیا تھا. اچھا اب پیپر آ گیا 11 بجے. اب آپ امیجن کریں ہم کس ڈے اینڈ ایج میں رہنے ہیں, چیزوں کو وائرل ہوتے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. بچے ریڈٹ پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ایگزام سے پہلے تو اور زیادہ ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں, اسپیشلی جب یہ لیکس کا معاملہ ہوتا ہے. یو نو دیر آلویز سرچنگ دی انٹرنیٹ, اسکاورنگ دی انٹرنیٹ کہ ہمیں کہیں سے لیک پیپر مل جائے یا کوئی اس طرح کی نیوز آ جائے. انسٹاگرام پہ میں نے خود پیپر اپنی اسٹوری پہ لگایا تھا. آئی ٹیگ برٹش کاؤنسل, آئی ٹیگ کیمبرج کہ بھائی یو شوڈ لک انٹو دس. اف دس از دی ایکچوئل پیپر دین پلیز آپ کے پاس اگر کوئی آلٹرنیٹ پیپر ہے, کوئی ریزرو, کوئی بیک اپ پیپر ہے, یو شوڈ گو اہیڈ ود دیٹ. بالکل ہوتا ہے, ہونا چاہیے, دس ڈے اینڈ ایج ہونا چاہیے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انڈیا اور کچھ کنٹریز ہیں جہاں پہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ایون اف لیٹس سے بچوں کو اگر ہاف آور 1 آور ونڈو مل جاتی ہے تو اس میں وہ آ کے اپنے فرینڈس کو یا گروپس میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی پیپر میں یہ آئے, اور کیونکہ وہ سیم زون میں فال کرتے ہیں 30 منٹ 1 آور ڈفرینس ہوتا ہے تو ان کا بھی وہی پیپر آتا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ S1 کا پیپر لیک ہو گیا, وائرل ہو گیا. ایون میری اسٹوری پہ الون کوئی 30,000 ویوز آئے تھے جس پہ میں نے ایک ایسی اندازہ رف ایسٹیمیٹ لگایا کہ چلو 10% آڈینس ریلیونٹ ہے, تو دیٹ مینس 3,000 اسٹوڈنٹس کے پاس وہ پیپر چلا گیا. اچھا اب انہوں نے بھی اکنالج کر لیا کیمبرج نے پیپر والے دن یا پیپر سے 1-2 دن بعد کہ ہاں بھائی یہ پیپر پری میچورلی شیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس کو.
اینڈ دے سیٹ کہ ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اسیس گریڈس. اچھا اسیس گریڈس کیا ہوتے ہیں؟ اسیس گریڈز یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر آپ کا جینوئن ہوا ہے, جو لیک نہیں ہوا, ہم اس کی بیسس پہ آپ کو جو پیپر لیک ہوا ہے اس کا گریڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بہت انفیئر سی بات ہے. پہلی بات یہ کیونکہ جو پیپر لیک ہوا ہے وہ فارچونیٹلی کہیں انفارچونیٹلی کہیں بہت آسان پیپر تھا, اور اسٹوڈنٹس ور ایکچولی ہیپی کہ ایک مشکل کمپوننٹ ہے جو کہ ایکچولی آسان آیا, وی ڈیڈ ویل. اور پھر بعد میں نیوز آ گئی کہ پیپر لیک ہو گیا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آپشن دیا. انہوں نے آپشن یہ دیا کہ آپ چاہیں تو آپ ودرا کر لیں, ٹھیک ہے, یا آپ چاہیں تو اسیس گریڈس پہ چلے جائیں. اب بہت سارے بچوں نے کیونکہ ان کا پیپر اچھا ہوا تھا اینڈ دین سیڈلی دے آر ناٹ گونا کاؤنٹ دیٹ پیپر, دے ودرو, ٹھیک ہے, وچ از obviously the natural choice. اچھا اب کیا ہوا, کچھ 2 دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ کیا آ گئی کہ جی ہم نے ہماری ایکسپرٹ انالیسس اور ڈیٹیل ڈیٹا انالیسس اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے. It has become clear that the leak did not have significant visibility in Pakistan and did not affect the performance of the paper in your country. اب on what basis can you say that? ٹھیک ہے, ہم کس ڈے اینڈ ایج میں رہ رہے ہیں. میں نے ویڈیو میں بھی ایک کہا تھا کہ ظاہر ہے بچے کوئی پاکستان پوسٹ یوز کر کے تو نہیں فارورڈ کریں گے پیپر تو وائرل ہو گیا تھا, ایگزام سے 3-4 گھنٹے پہلے وائرل ہو گیا تھا. اور آپ کیسے آپ پیپر کے سولوشنز دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو انفیئر ایڈوانٹیج نہیں ہوا یا سگنیفیکنٹ ویزیبلٹی. اچھا چلیں فار اے سیکنڈ میں کہتا ہوں کہ ہم ان کا اسٹیٹمنٹ مان لیتے ہیں کہ چلیں سگنیفیکنٹ ویزیبلٹی نہیں تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپر لیک ہو لیکن اسمال اسکیل پہ لیک ہو, انسگنیفیکنٹ ویزیبلٹی ہو تو ٹھیک ہے, سگنیفیکنٹ ویزیبلٹی ہوگی تو ہم اس کو یعنی تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک سگنیفیکنٹ لیک یا ویزیبلٹی کب ہو. تو یہ تو ایک بہت ہی ڈینجرس گیم ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ انفلوئنشل لوگ وتھ منی with contacts. ساتھ I have a question, اور وہ یہ سارے بچوں کی ریپرزنٹیشن کرے گا جنہوں نے اے او لیولس کے ایگزام دیے ہیں اور آگے بھی دینے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, یعنی پاکستان میں اے لیولس کا سسٹم اس کے خلاف کیا کر سکتا ہے ان کے فیوچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مینلی اسکولس, ٹھیک ہے, اسکولس کو اسٹینڈ لینا پڑے گا, ٹھیک ہے, اسکولس کو کیمبرج کو بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ آپ کے سسٹم میں فلاز ہیں, آپ ان کو فکس کریں, نہیں تو we're gonna look for alternate options. ٹھیک ہے, this is one major thing that they can do. اینڈ جس طرح سے پیپر کنڈکٹ ہو رہے ہیں اس کو آئی تھنک ہمیں ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں نے بھی خود اے لیولس کیا ہے. ہمارے ٹائم پہ پیپر لیک ہونا واز اے بگ ڈیل. I remember, I don't exactly remember the year, but I do remember ایک دفعہ پیپر لیک ہوا تھا, so it became a pretty big deal. اور اسٹوڈنٹس کو پھر واپس بلایا تھا, اسلامیات کا پیپر تھا آئی گیس 2009 یا 10 کی بات ہے, آئی کوڈ بی رانگ, اور پھر وہ دوبارہ کنڈکٹ ہوا تھا اینڈ دین دیٹ واز اٹ. اس کے بعد سالوں پیپر لیک نہیں ہوا, بٹ دس ٹائم اٹ ہیز ہیپنڈ the third time in a row and it has happened with multiple papers. اور بہت سارے ایسے پیپرز ہیں, میتھ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی ہاٹ سبجیکٹ ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں, اسٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں, تو میتھ کے یہ اکنالج کر لیتے ہیں. اور بھی بہت سارے پیپرز لیک ہوئے ہیں جو سیڈلی ان لوگوں نے اکنالج ہی نہیں کیا. جسٹ 30 سیکنڈز, جسٹ لاسٹ 30 سیکنڈز. ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ ایک سیگمنٹ کیا تھا اور اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جناب انٹرنل ہی کوئی چیز, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی میلویئر ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں لیک ہو رہی ہیں. ناؤ دس ای میل وچ ہیز بین سینڈ بائی کیمبرج, جس میں یہ جو لکھا ہوا ہے سگنیفیکنٹ ویزیبلٹی, اینڈ دین وہ ساری عذرداریاں جو پیش کی جا رہی ہیں کہ جناب کوئی اندر کا بندہ لیک کر رہا ہے, اتنے سارے تو پیپر ہوتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پہلے سے لیک ہو رہے. سو ہم اس کی کوئی کنیکشن نہیں کر پا رہے ساتھ. آئی مین جب کیمبرج خود نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہا, سو واٹ از دا وے آؤٹ دین؟ دیکھیں وے آؤٹ, لائک آئی سیڈ, وے آؤٹ یہی ہے کہ وی نیڈ ٹو ری ایویلیویٹ اینڈ گو بیک ٹو کہ پیپرز پہلے, جس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ برٹش کاؤنسل کی ٹیم خود آ کے اپنی رسپانسبلٹی سے پیپرز کنڈکٹ کرتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, اب کیمبرج یا برٹش کاؤنسل اسکولس کو ہینڈ اوور کر کے چلے جاتے ہیں پیپرز, اینڈ دین دے کنڈکٹ دی ایگزامس. اٹ از ود دیم فار اے فیو آورس, پیپرز وہیں پہ ہوتے ہیں, اینڈ وہ واٹ وی نو سو فار از کہ لیک جو ہو رہا ہے وہ یہیں سے ہی کہیں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از این انسائڈ جاب. آلرائٹ سعد, بہت شکریہ, بہت شکریہ. دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آپ نے کی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے, چاہے وہ کیمبرج کا ہو, چاہے وہ سندھ بورڈ کا ہو, پنجاب بورڈ کا ہو, کسی اور بھی بورڈ کا ہو, پیپر لیک ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نان ڈیزرونگ کو اس سیٹ پہ بٹھا رہے جس پہ ڈیزرونگ بیٹھ سکتا تھا. اسی کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہو کے سیویداس. ویلکم بیک. بلوچستان کی 14 سالہ طالبہ ملائکہ خلجی نے کو پیمائی کی تاریخ میں
ایک نیا باب رقم کیا ہے۔ وہ خسر گینگ چوٹی سر کرنے والی بلوچستان کی پہلی خاتون کوہ پیما بن گئی ہیں۔ ملائکہ خلجی نے بلند و بالا چوٹی سر کر کے نہ صرف قومی پرچم لہرایا بلکہ پیغام بھی دیا ہے کہ پاکستانی نوجوان خصوصاً بچیاں عزم، محنت اور حوصلے سے ہر میدان میں نئی تاریخ رقم کر سکتی ہیں۔ ایبسلیوٹلی، اس تاریخی کامیابی کو پاکستانی کو پیمائی میں اور خواتین کے کھیلوں میں خاص طور کے نوجوان نسل کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، اور میں تو اس 14 ایئرز آف ایج اینڈ دین کلائمنگ اپ اور پھر اتنا اوپر جانا، اپنے آپ کو ٹرین کرنا، میں اسی سے باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، ملائکہ چونکہ ان کا بلوچستان سے تعلق ہے تو دس از ناٹ ویری نیٹو ٹو ہر، لیٹس ریمبر دیٹ ٹو۔ ملائکہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں اور میرے ساتھ فیصل، ہم دونوں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ملائکہ، ہاؤ ڈڈ یو پل اٹ آف؟ کیسے کر لیا؟ یو سو لٹل۔ بس جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو وہ خود ہی کر لیتا ہے، بس اگر مطلب وہ سوچے کہ اس کو کرنا ہے۔ ملائکہ، آپ نے کیسے اس طرف رخ کیا؟ 13-14 سال آپ نے فوراً سے تو ڈیسیجن نہیں لیا ہوگا نا، اس کے پیچھے ساری محنت ہوگی، ٹریننگ ہوگی، سو کیا سوچ کے آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں؟ میں بچپن سے ہی ماؤنٹینئرنگ کا کافی شوق تھا مجھے، اپنے بابا کے ساتھ میں جاتی تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی، لیکن جب مجھے ایک پلیٹ فارم ملا، مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ لڑکیاں پروفیشنل یہاں پر جا سکتی ہے، تو جب مجھے میرے بھائی نے بتایا تو مجھے بہت اچھا لگا، میں بہت خوش تھی کہ میں اس پروفیشن میں جا سکتی ہوں، تو پھر مجھے اس کا پتہ چلا تھا۔ صحیح ہے، اور اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنی چوٹیاں اس سے پہلے سر کی ہیں، پریکٹس کہاں کر رہی تھی، کون سی کلائمبنگ کر کے آپ نے سوچا کہ اب یہ ایک سفر ہے جو میں نے طے کرنا ہے، اور ساتھ کون کون تھا؟ میں یہاں کے جو کوئٹہ کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں وہاں پر میں نے پریکٹس کی تھی، اس سے پہلے میں نے کوئی بڑی چوٹی پہ میں نہیں گئی، یہ پہلا تھا، میرا پہلی بار تھا جو میں مطلب بلوچستان سے باہر گئی تھی، لیکن یہاں پہلے میں نہیں گئی تھی، لیکن چھوٹے چھوٹے جو پہاڑ ہے کوئٹہ کے وہاں پر میں نے پریکٹس کی تھی اپنے کوچ کے ساتھ، جو نجیب اللہ صاحب ہے ان کے ساتھ میں نے پریکٹس کی تھی۔ جب آپ بلوچستان کے پہاڑوں کی یا کوئٹہ کی بات کرتی ہیں، چاہے وہ آگے چلتن والے سلسلہ ہو، لینجو پارک اینڈ آل، تو وہاں کے پہاڑ اور ان پہاڑوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ آبویسلی برف از ون آف دا تھنگ، کیونکہ بلوچستان کے خشک پہاڑ راک کلائمبنگ کے لیے تو بہت مزے کے ہیں، لیکن برفانی جو کلائمبنگ ہوتی ہے اس کے چیلنجز کیسے ڈفرینٹ، اور آپ نے اس کو پھر کیسے اس کے لیے پریپیئر کیا؟ یہاں کے پہاڑ اور وہاں کے پہاڑوں میں بہت فرق تھا، جب میں وہاں گئی تو وہاں پر اتنی ساری، یہاں تو ہم جب میں جاتی تھی بس ایک میرے ساتھ میرا بیگ ہوتا تھا، ایک سٹک ہوتا تھا اور میں چلی جاتی تھی، جب میں وہاں گئی وہاں پہ بہت ساری ایکوپمنٹس یوز ہوتی تھی جن چیزوں کا مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، اور یہ چیزیں بھی یوز کرنی ہوتی ہے ماؤنٹینئرنگ میں، تو پہلے ٹائم پہ تو میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ کافی زیادہ چیزیں تھیں، لیکن پھر بھی ہماری ٹیم نے میری بہت ہیلپ کی، انہوں نے مجھے کافی زیادہ سمجھایا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ چیزیں یوز کیسے ہوتی ہے۔ رائٹ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرق لگتا ہے، مطلب اوبویسلی بلوچستان میں جو ماؤنٹینیس ریجن ہے ایک وہ وہاں پر بھی جنرلی تھوڑا لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اگر وہ نئے ماؤنٹینرز ہوتے ہیں ود آکسیجن اینڈ ایوری تھنگ ایلس، لیکن اسکردو کا آل ٹوگیدر ویدر اور وہاں کے آکسیجن لیولز، مطلب شدید گرمی، شدید ٹھنڈ، بہت دھوپ، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر، وہ ویدر کتنا چیلنجنگ ہے؟ وہ کافی چیلنجنگ ہے کیونکہ وہاں پر ایک تو برف ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اور اچانک سے اتنی تیز دھوپ بھی ہوتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا موسم ہے، اچانک سے گرمی ہوتی ہے، اچانک سے سردی ہوتی تھی، یہاں تو نارمل بس ایک ہی موسم ہوتا ہے، وہاں کا موسم کا پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک سے برف سٹارٹ ہو جاتی ہے، اچانک سے تیز ہوائیں چلتی ہے، اچانک سے بارش ہو جاتی تھی، لیکن یہاں کے مقابلے وہاں کا جو موسم تھا وہ کافی زیادہ چیلنجنگ تھا میرے لیے۔ جی اچھا، اور ملائکہ اب کیونکہ آپ نے الپائن کلب کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، کوثر گنگ کے بعد اب اور کون سی چوٹیاں سر کرنے کا آپ عزم رکھتی ہیں، اور اس آپ سے پہلے جو نان نیٹو ہیں، گلگت بلتستان نان نیٹو جن کو میں اگر کہوں، کیونکہ سمجھا تو جاتا ہے کہ بھائی صرف جی بی کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، اس میں شہروز کاشف ہو گئے لاہور سے، کراچی سے بھی ایک دو ہیں، پھر آپ ماشاءاللہ بلوچستان سے ہیں، تو
ٹریننگز مسلسل رکھنی پڑتی ہیں, پورے سال اس کو رکھنی پڑتی ہیں اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہے, یہ بتائیے. یہ تو ابھی میں نے خود بھی اتنا مطلب ہائی لیول پر میں نہیں گئی. میں خود جب ماؤنٹینئرنگ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں جاؤں گی تو اس سے کچھ ٹائم پہلے میں پریکٹس سٹارٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. ورنہ تو انسان کی پڑھائی بھی ہوتی ہے, کالج ہاں ہوتا ہے, ہاں, تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ انسان ہر ٹریننگ, ٹائم کرتا رہے اچھا وہ ٹریننگ پریکٹس. آپ دن میں مطلب کہ کیا صرف ایسا ہے کہ جناب لے کے آپ پہاڑ چڑھ لیں آل, یا پھر اس ٹریننگ میں بھی کچھ ڈفرینٹ آپ کرتی ہیں؟ نہیں, وہی پریکٹس ہوتی ہے جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, وہی میں بھی ادھر ہی پہاڑوں پہ جاتی ہوں تاکہ پریکٹس میری ہوتی رہے, اور تھوڑا سا میں رننگ وغیرہ کرتی ہوں تاکہ انسان تھوڑا سا فٹ بھی رہے اس کے لیے. رائٹ. اچھا ملائکہ, آئی جی ہیو دس ون کویشچن, اور وہ جی جی بلوچستان انسٹیٹیوٹ فار ٹورزم کے لیے ہے. جی جی آپ نے وہاں سے اسکالرشپ حاصل کی, وہاں پر جی کیسا ماحول ہے بچیوں کے لیے اگر وہ کلائمبنگ کی طرف, ٹورزم کی طرف, ٹریولنگ کی طرف جانا چاہتی ہیں؟ یہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا جو ایک ادارہ ہے, ان کا کافی اچھا جو سسٹم ہے, کافی زیادہ اچھا ہے. لڑکیوں کے لیے تو کافی اچھا ہے کیونکہ یہ لوگ کافی سپورٹیو ہے. ایسا نہیں لگتا کہ مطلب انسان اپنی فیملی سے باہر ہے. لڑکیاں مطلب زیادہ تر انسان ڈرتا ہے نا, لیکن یہاں سسٹم ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں موجود ہو. ایسا نہیں لگتا کہ آپ اپنے گھر کے باہر ہو یا کوئی صحیح ہے. غیر انسان کے ساتھ آپ ہو. کافی سپورٹیو لوگ ہیں اور کافی سپورٹیو ان کی ٹیم ہے جو انسان کو سکھاتی ہے, سمجھاتی ہے اور لے کر جاتی ہے. اور جو بیتھم انسٹیٹیوٹ ہے وہ کافی اچھا ہے. بیوٹیفل کیمپس بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, خسرگنج کے بعد اب اگلا کیا سوچ رہی ہیں, اگلا ایکسپیڈیشن کون سا ہے نظروں میں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ میری مدد کرے تو انشاءاللہ میں سپانٹک پہ جاؤں گی. اس سے اگلا جو 7000 سے اوپر ہے شاید, تو وہاں پر میرا ڈریم جو پہاڑ ہے وہ ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں جاؤں پہلے, اس کے بعد میں بڑے بڑے پہاڑوں میں جاؤں. اوکے, بہت شکریہ ملائکہ, بیسٹ آف لک تھینک یو. اسپاٹنک, اور ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی چوٹیوں پہ بھی. ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ذرا میر رضا قتل کی کیس کی بات کر لیں, اور اب اس میں نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ڈیولپمنٹ. ہمارے نمائندے خرم گلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم بتائیے کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں؟ دیکھیں, قبر کشائی کے لیے صبح 9 بجے جو قبرستان انتظامیہ اور پولیس نے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے, لیکن اہل خانہ کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو بورڈ تشکیل دیا گیا تھا, ابتدائی طور پہ 8 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا, اس کو رات میں چینج کیا گیا اور 5 رکنی میڈیکل بورڈ بنایا گیا, جس میں سندھ اور حیدرآباد کے پروفیسر اور ماہرین جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. تاہم بورڈ بننے کے بعد جو فیملی نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے فوری طور پہ اس میڈیکل وہ تبدیل کر دیا ہے. تاہم اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اہل خانہ ہیں جو یہاں موجود ہیں اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, میں اس وقت موجود ہوں قبرستان کے باہر. یہاں پر تمام مکمل ہیں. میڈیکل بورڈ جو نیا تشکیل دیا گیا تھا وہ میڈیکل بورڈ بھی یہاں موجود ہے, لیکن اہل خانہ نے جو اعتراض اٹھایا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پرانا میڈیکل بورڈ اگر آ جاتا ہے اور وہ اراکین جو میڈیکل بورڈ کے تھے 8 اراکین اگر یہاں آ جاتے ہیں اور ان سے ہی یہ قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرایا جاتا ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تاہم نیا میڈیکل بورڈ جو ہے اس کے خلاف یہاں پر جو مجسٹریٹ موجود ہیں ایسٹ کے, ان کو ایک درخواست بھی اہل خانہ کی جانب سے جمع کرا دی گئی ہے کہ وہ اس کے خلاف درخواست دائر کرتے ہیں کہ اگر جو پرانا بورڈ ہے اسی سے جو ہے وہ ان کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرایا, جو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تاہم ابھی بھی جو میڈیکل ٹیم ہے وہ یہاں موجود ہے اور قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم سے روک دیا گیا ہے. مشاورات جاری ہے اہل خانہ کی جانب سے بھی, اور جو میڈیکل ٹیم یہاں موجود ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ اراکین یہاں موجود ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اہل خانہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو وہ جو 5 میڈیکل بورڈ ہے اس سے پوسٹ مارٹم اور قبر کشائی کا آغاز کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بتا دیجیے گا کہ لیگلی کیا اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور اس پہ کسی طور سے حکومت بھی انوالو ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے, تو پھر کیا اہل خانہ کا رائٹ ہوگا کہ وہ اسے رکوا سکے یا کچھ بھی اس انویسٹیگیشن کو یہاں سے مختلف پیچھے والے رخ پر دوبارہ لے جایا جائے بجائے اس کے کہ نئی ٹیم اس کو آگے بڑھائے؟ دیکھیں, اہل خانہ کی جانب سے یہ درخواست کل جمع کرائی گئی تھی کہ قبر کشائی کرائی جائے. اہل خانہ کی درخواست پر ہی یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا تھا اور میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا. پولیس نے بھی جب یہاں پر اہل خانہ آئے اور انہوں نے میڈیکل بورڈ جو تھا یہاں موجود جو میڈیکل کمیٹی کو روکا جب پوسٹ مارٹم کرنے سے, تو پولیس کی جانب سے یہی کہا گیا کہ اہل خانہ نے ہی درخواست دی تھی کہ ان کو
कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए। चलें ठीक है और खुर्रम, अहले अब खाना ही देखते इसको हैं रोक रहे हैं, तो वो कि बिल्कुल ठीक है। हम देखते हैं कि आगे इसमें केस में क्या चलता है। वाले शोज़ में भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन से हाज़िर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। हम अक्सर ये गिले शिकवे तो करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। जहाँ प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको पीआर चाहिए, कोई जानने वाला चाहिए, रेफरेंस चाहिए और बहुत ही एक्सक्लूसिव टैलेंट चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। तो ये गिला बोल नेटवर्क ने आपका ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है बासलाहियत गुलकारों के लिए ख़ास प्रोग्राम बिल्ड द बीट के नाम से। ये पाकिस्तान का पहला, आई रिपीट, पहला वर्टिकल म्यूज़िक कंपटीशन है जहां 12 गुलकारों में से आप चुनेंगे सबसे बेहतरीन को। तो एक होगा स्टेज, 12 होंगी आवाज़ें, कौन होगा सबसे बेस्ट फैसला करेंगे आप। मज़ीद क्या ख़ास इस प्रोग्राम में और मज़ीद क्या ख़ास प्रोग्राम आने जा रहे हैं, इफ़ यू हैव गॉट सम टैलेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सब्तैन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं देख रहा हूँ इसकी रीच एंड इट्स गोइंग क्रेजी ऑन इंस्टाग्राम। इट्स गोइंग क्रेजी। इट्स क्रेजी। मुझे ज़रा बताएं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और इफ यू कैन हेयर टू। हाँ, पहले ज़रा टीज तो कर देना अपने व्यूअर्स को कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज। एक आवाज़ जिसका है हम सबको इंतज़ार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप जज होंगे, जिसको आप देंगे पहचान अपने वोट से। और वोट करने के लिए अभी जाएं हमारे इंस्टा पेज पर। पाकिस्तान्स फर्स्ट वर्टिकल म्यूजिक कंपटीशन, 12 contestants, 1 stage and your vote decides. There you go। और दोबारा से सत्तान। हाँ जी, तो ये ख्याल ठीक है कैसे, नोइंग द फैक्ट के बहुत सारे दीगर भी शोज चल रहे हैं, तो इसको आपने यूनिक किया इन दैट वर्टिकल थिंग एंड ऑल। इस सारा प्रोसेस, ये सारा ख्याल कैसे आया, ज़रा बताएं। ये ऐसा हुआ था कि हम बैठे हुए थे, वी वर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वी हैड दिस आइडिया, बल्कि आर CEO हैड दिस आइडिया सिंस अ लॉन्ग टाइम। एंड उनका कहना ये था कि सप्तान यूजुअली होता ये है कि बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं पाकिस्तान के अंदर एंड वी एक्सेप्ट दैट, वी कैन नॉट डिनाई दैट। और लेकिन टैलेंट के बावजूद उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जितने भी सर्कल में जो वेल नोन लोग हैं उनको तो कहीं ना कहीं पे लोग बुला लेते हैं और वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर टैलेंटेड, लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को दिखाने के लिए, प्रमोट करने के लिए या अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। देन वी केम अप विद द आइडिया ऑफ द स्टूडियो हब। ये जो बिल्ड द बीट की जो हम बात करें, इट कम्स अंडर द बैनर ऑफ द स्टूडियो हब। यस। तो स्टूडियो हब हमने लॉन्च किया था। बेसिकली हमने सोचा कि हम 7 वर्टिकल सीरीज़ बना लेते हैं। ठीक है। अब वर्टिकल सीरीज़ में होगा क्या कि हमने 7 प्लेलिस्ट बना दी। उसके अंदर हेल्थ फिटनेस भी है, उसके अंदर इल्यूजनिस्ट मैजिशियन भी है, उसके अंदर लाइफ स्टाइल फिटनेस भी है, उसके अंदर ब्यूटिशियन भी है, उसके अंदर बिल्ड द बीट भी है, उसके अंदर स्टैंड अप कॉमेडी भी है। सो लाइक यू नो देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इट। अब बिफोर कमिंग टू बिल्ड द बीट वी एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने एक ओपन कॉल ऑडिशन रखी हुई थी बिफोर, उसमें हमारे पास बहुत सारे लोग आए, उसमें हमारे पास शेफ़ भी आए, उसमें हमारे पास एक्टर्स भी आए, उसमें हमारे पास होस्ट भी आए, उसमें हमारे पास कुछ सिंगर्स आए और कुछ पेंटर्स भी आए हमारे पास। सो वी kept like you know making playlists with all of them कि करें and then we started uploading them on our socials। हमने जो 6 म्यूजिशियंस के साथ जो एक एक्सपेरिमेंट की, we got a massive views response। ठीक है। तो after that we got to know कि यार music is something which is pretty relatable to everyone। It is। Then we brainstormed more about it कि अच्छा if it is then how can we like you know promote it। फिर हम आए Build the Beat season 1 के concept के ऊपर। We thought of giving another open call audition but for only musicians। Right। तो उस पे हमारे पास above 50 to around 60 contestant आए and they auditioned। But the good part of Build the Beat season 1 is that कि इसमें बोल की कोई टीम मेंबर इन्वॉल्व नहीं है, बोल से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। There is no judges, no one। It depends only who the audience chooses। अब ये होगा कैसे कि हाँ, because it's as you mentioned that the first vertical music competition। आप अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो जितनी भी एपिसोड्स आ चुकी हैं अब तक, उसके अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएं, यू एज अ व्यूअर कैन जस्ट चूज योर फेवरेट। तो इसको हमने जब 12 हमारे कंटेस्टेंट है तो 12 को हमने 4 राउंड्स में डिवाइड किया था
कि it's going to be the round of 12, and then we're going to move to the round of 6, which is going to be our quarter final. Then we will move to the round of 3, which will be our semi-finals, and then we will choose our finalists. तो उसमें होगा ये कि there was this one thing जिसके बारे में हम concerned बहुत हैं कि choose कैसे करेंगे कि who's the best. और दूसरी बात ये कि अगर हम internal team वाले choose करेंगे तो कहीं इसके बारे में ये बात ना हो जाए कि यार मिसाल के तौर पर अपना बंदा बिठा दिया तो उसको वोट ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी बेसिकली. ठीक है, उस पर हमने ये कहा कि व्हाई नॉट वी ट्राई समथिंग टोटली डिफरेंट जो कि कहीं हो ही नहीं रहा. सही. तो हम फिर पोलिंग वाले ऑप्शन पे गए हैं कि लेट्स पुट इट ऑल देयर, और वहाँ से पोलिंग ऑप्शन पे लेट द ऑडियंस डिसाइड कि आपने जो करना है आप करें, आपको जो पसंद आ जाए आप उनको प्रमोट करें. इन द थर्ड एपिसोड व्हिच वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, बट राइट नाउ more than 6,000 people shared episode 3 on Instagram only. Wow. So like you know, which was something really unexpected but it's doing really well. Yeah, क्योंकि हमें ये तो पता है ना. और फिर देखिए पाकिस्तान में एक जो रियलिटी शोज के साथ खास करके कॉम्पिटिशन्स के साथ मसला ये रहता है कि आमतौर पे वो कहीं ना कहीं आकर किसी न किसी कंट्रोवर्सी में आ रहा है. जजेस आ जाता है कि जी किसी को जजेस पसंद नहीं आ रहे, किसी को लग रहा है कि जजेस बायस हैं. यहाँ पर लोगों के हाथ में है. तो मेरे ख्याल में ये आइडिया लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यू नो आप जिसको ज़्यादा वोट करना चाहे, और ये सारे वो लोग हैं जिनको आपने किसी स्क्रीन पर कहीं देखा हुआ नहीं है, कम्प्लीटली रॉ है. सो देन आई हैव दिस वन थिंग, मैं और आप हम सब जब किसी भी टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं हमारा सबसे यू नो लगाव इस तरफ होता है ज़्यादा कि यार वो लोग आए जिनको नहीं मिलता है, दूर दराज से, जहाँ यू नो गुर्बत भी है, रीच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. कितने लोग पहुँचे हैं यहाँ पर ये जान करके यू नो ये एक प्लेटफॉर्म है, कहीं से नहीं हो रहा, यहाँ से हो जाएगा. एनी स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर? A lot of people, and one of the interesting fact is that कि even I was surprised to the core कि हम जब audition के लिए बैठे हुए थे, I met a family, and a family came all the way from Hyderabad, just to audition कि यार चलो ठीक है एटलीस्ट कोई प्लेटफॉर्म तो है जहाँ पे हम जाके ये बता सकते हैं कि वी आर टैलेंटेड. एंड दैट गाय इज़ एक्चुअली टैलेंटेड, ही इज़ बेसिकली डन अ ग्रेट जॉब. तो जब हम क्वार्टर फाइनलिस्ट के विनर्स अनाउंस करेंगे, ही माइट बी देयर इन द लिस्ट इज़ वेल, बिकॉज वो जो पहली दफ़ा आए तो द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज दैट कि सर क्या मौका मिलेगा. That was like मौके के लिए तो ही हमने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. बट देन हिज अनदर क्वेश्चन वाज दैट कि हाउ वुड वी बी श्योर कि बिकॉज ऐसे तो हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हम ऑडिशन देते हैं, बट ना कभी सिलेक्शन होती है, ना कभी वो दोबारा बुलाते हैं, ना कभी वो चांस देते हैं आपको. तो उस पर हमारा ये था कि इट्स फाइन, आप आ जाएँ हमारे पास एंड देन यू विल सी द रिजल्ट. उसके एक हफ्ते बाद उनके पास कॉल आ गई थी कि लाइक यू नो यू हैव टू कम, यू हैव टू परफॉर्म योर ओरिजिनल, एंड इफ़ यू डोंट हैव एन ओरिजिनल यू परफॉर्म अ कवर. और उसके बाद अब आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे नहीं जाएंगे दैट इज़ अप टू ऑडियंस. उस पर हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अगेन वही जो आपने बात की ना कि बायसनेस जो है कंटेस्टेंट को लेकर मेरा फेवरेट हो सकता है. आई एम बीइंग वेरी बायस्ड अबाउट इट कि 12 कंटेस्टेंट में से कोई एक मेरा भी फेवरेट हो सकता है पर्सनली, जो ऑडिशन में मुझे इतना अच्छा लगा हो कि यार इसका तो आगे जाना बनता है. बट विच इज़ द रीज़न वाई वी डिडंट कीप द पोलिंग एग्जैक्टली इंटरनल जजेस कि यार ये ना हो कि कभी मैं गलती से भी बायस्ड हो जाऊं, मैं बोलूं यार बाकी सब छोड़ दे, इसको तो आगे कर दो ना यार. ऑल राइट सत्यन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लानिंग दिस एक्चुअली. और अच्छी बात ये है कि सिर्फ ये एक म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि और भी दीगर टैलेंट्स हैं उनको भी आप एनकम्पास कर रहे हैं. तो भाई बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इट विल शैटर ऑल द इंशाल्लाह. ऑल राइट, अब हमारी मुलाकात होगी आपसे मंडे को, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.